بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أما بعد تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم تمام اس درس کے لیے یہاں جمع ہوئے اور انشاءاللہ العزیز اس مختصر سے وقت میں میں آپ تمام کے سامنے ایک بے انتہا اہم عنوان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، اور آج کا جو میرا عنوان ہوگا وہ عنوان ہے دین کے نام پر جھگڑے یا مذہبی جھگڑے۔ اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جھگڑنا ویسے عموماً دیکھا جائے تو یہ کبھی بھی اچھی بات نہیں، یہ بات کا ہم سب اقرار کرتے ہیں۔ اقرار سے مراد یہ کہ ہم مانتے ہاں کہ بھائی جھگڑے تو اچھی چیز نہیں ہے، لیکن یہ بات دیکھی گئی، تجربہ تو یہ کہتا ہے، یا جس کو کہیں گے پریکٹیکلی تو دیکھا گیا کہ سب سے زیادہ جھگڑے، سب سے شدید جھگڑے، سب سے برے جھگڑے، سب سے گھنونے جھگڑے اور سب سے خطرناک جھگڑے جس چیز کی وجہ سے ہوتے ہیں، جو دیکھا جا رہا ہے وہ دین کے نام پر ہوتے ہیں۔ مذہبی جھگڑے، مسلکی جھگڑے، دینی جھگڑے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن یقیناً ان جھگڑوں میں کہیں دین کا نام نہیں آتا، چونکہ ہر پکش یا ہر فریق دین کی خاطر ہی لڑ رہا ہے، سمجھ لیجیے۔ تو دین کے نام پہ جھگڑے، یہ وہ جھگڑے یاد رکھیے جو بہت سنگین شکل لیتے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ بات یہاں تک آ گئی کہ یہ بات تو ہم نے سنی، اس بات کا ہم احتجاج کرتے ہیں، اس بات کو ہم غلط مانتے ہیں کہ کوئی اللہ کے گھر کو توڑے، بات صحیح، مطلب مسجد کو ڈھائے، ہم سب غلط مانتے ہیں۔ لیکن دین کے نام پہ جھگڑے اس درجے تک پہنچ چکے ہیں، یاد رکھیے، کہ ایک دوسرے کی مساجد بھی توڑی جا رہی ہیں۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں بہت سنگین درجہ ہو چکا ہے اس کا، ایک دوسرے کی مساجد توڑی جا رہی ہے، ایک دوسرے کے خلاف کاروائیاں کی جا رہی ہے، قانونی کاروائیاں دین کے نام پر، بچیوں کی شادی نہیں ہونے دی جا رہی ہے اس لیے کہ فلاں مسلک اور فلاں جماعت کا جو ہم سے مختلف ہے، یا فلاں عمل ہم سے ہٹ کر کرتا ہے۔ لوگ ایک دوسرے سے تجارتی تعلقات توڑ دے رہے ہیں اس لیے کہ وہ فلاں دین کے معاملے میں مسلک میں ہم سے مختلف ہے یا ہو گیا ہے، یا پھر چلتی ہوئی تجارتوں کو برباد کرنے کے لیے منصوبے رچے جا رہے ہیں کہ ان کو فلاں کرنا ہے۔ حد تو یہاں تک ہو گئی کہ ایک مسلم دوسرے مسلم کو قتل کر رہا ہے، کس نام پر؟ دین کے نام پر، سمجھ رہے ہیں؟ اور قتل کر رہا ہے تو یہ ذاتی یہ قتل نہیں ہے، یہ ایسے قتل ہے جس کے اندر 100 لوگ ایک جھٹکے میں مارے جاتے ہیں۔ کسی نے ایک مشین گن اٹھا لی اور فلاں مسجد میں داخل ہو گیا جو اس کے مسلک سے ہٹ کے دی، وہاں اتنے مسلیوں کو اڑا دیا۔ فلاں شخص بم لگا کے چلا گیا ایک مسجد کے اندر اور 70 80 100 200 مسلیوں کو اڑا دیا، مسجد بھی اڑ گئی اور لوگ بھی اڑ گئے۔ تو میں کہہ رہا ہوں یہ مذہبی جھگڑے بہت ہی بدترین شکلیں لیتے چلے جا رہے ہیں، یاد رکھیں۔ مجھے آپ کے مسلک سے اختلاف ہے، ہو سکتا ہے، کوئی بیر نہیں ہے اس میں اور کسی کو ہم روک بھی نہیں سکتے۔ مجھے آپ کی جماعت سے اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں اس کے اندر، چونکہ ایسا ہوتا ہے، انسان ہے۔ تو جڑوا بھائی بھی اگر ہو پیدا تو پسند ایک جیسی نہیں ہوتی، تو چوائس ہے، اگر کوئی جماعت کی چوائس ہے مجھے اگر کسی مسلک کی، تو آپ کو اس میں کوئی بیر نہیں ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی ہوتا ہے، نیچرل ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن وہ اس درجے تک جھگڑے چلے جائیں، اس درجے تک وہ چیز کو ذہن میں رکھا جائے کہ قتل تک بات جائے، یہ تو کبھی پسندیدہ نہیں ہے۔ ویسے تو یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو کسی کی جماعت یا کسی مسلک کی وجہ سے برا مانیں۔ آپ اختلاف کر سکتے ہیں اس سے کہ مجھے آپ سے اختلاف رائے ہے، مجھے آپ سے عمل کا رائے ہے، مجھے آپ کو عبادتوں میں اختلاف کرتا ہوں میں، ٹھیک ہے، لیکن یہ اختلاف اس سے آگے نہیں بڑھے گا کہ ہم لوگ علمی بحث کریں گے ایک دوسرے سے۔
علمی بحث کریں گے. آپ کی دلیل لائی, آپ کی دلیل لائی, آپ کا ایویڈنس آف پروف کیا, آپ کا ایویڈنس آف پروف کیا. چلیے مل کر بیٹھتے ہیں, بات کرتے ہیں, سالو کرتے ہیں. سالو نہیں ہوا, ڈیڈ اینڈ یہ آ گیا کہ بعد وہ بھی صحیح اور یہ بولا میں بھی صحیح. ٹھیک ہے, دونوں کرتے رہو اپنا اپنا عمل. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے کو جینے کا حق نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسروں کے بچے اور بچوں کو شادی کا حق نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے تجارتی رشتے ہم توڑ دیں گے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی بیٹی کو طلاق دے کر اس کے گھر بھیج دیں گے. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے. لیکن ہمارے جو مذہبی جھگڑے ہیں بہت بدتر ہوتے جا رہے ہیں. پہلے تو میں ایک بات کہتا ہوں, اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میرا یہ ماننا ہے, میرا ایک تجزیہ ہے جس کو کہتے ہیں, میرا اپنا تجربہ ہے, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں اس معاملے میں. میرا یہ ماننا ہے 5 سے 10% لوگ بمشکل دین پہ چلنے کا ارادہ رکھتے ہیں. 5 سے 10% تمام مسالک اور تمام جماعتیں ملا کر. یہ 5 to 10% ہی مسلمان ہیں جو دین پر چلنے کا دعویٰ کرتے, دین پر چلنے کی کوشش کرتے, دین پر چل رہے ہیں, چاہے کسی مسلک سے جڑے ہوئے, کسی جماعت سے جڑے ہو, یا کسی تنظیم سے جڑے ہو, چلیے, یا کسی دعوت سینٹر سے جڑے ہو. چونکہ انڈیا پاکستان وغیرہ اگر ہم چھوڑ دیں تو آپ دوسرے گلف کنٹریز میں چلے جائیں گے, یورپ اور امریکہ جائیں گے تو وہاں دعوت سینٹرز ہوتے ہیں. تو چلو آپ کسی دعوت سینٹر سے جڑے ہیں, آپ کسی جماعت سے جڑے ہیں. مسلک تو ایک بڑی چیز ہوتی ہے, مسلک میں بھی کئی جماعتیں ہوتی ہیں. بہرحال جو بھی ایک مسلک, ایک جماعت, جو بھی آپ جڑے ہیں, ٹھیک. تو یہ میری ایسی سوچ ہے, میرا ایسا تجزیہ ہے کہ تجربہ ہے کہ یہ 5 سے 10% ہے. باقی 90% کو دین سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. وہ بولتے دونوں مرغے لڑتے رہو, جو جیتیں گے آ جانا, ہم کو بتا دینا, اس کے حساب سے عمل کر لیں گے. آپ کیا بولتے ہیں ابھی جماعت کے, آپ کیا بولتے ہیں جماعت کے, اب دونوں میں آگ لگا دیتا ہے تیسرا بیٹھ کے 90% میں. چلو اب دونوں کیا بولتے ہیں کہ ذرا دیکھتے ہیں, تم دونوں پہلے سدھر جاؤ پھر ہم سوچتے کیا کرنا. یہ نکل جاتا بازو سے. یہ دونوں کے جھگڑوں کو وجہ بنا لیتا اپنے دین پہ عمل نہیں کرنے کی. تو ایک 10% لوگ جو دین پہ چلنا چاہتے ہیں, اتنا تعصب. اب میں ایک بات صرف سمجھاتا ہوں سمجھنے کے لیے. اختلاف رائے ہو سکتا ہے, علمی بحث ہو سکتی ہے, علمی اختلاف ہو سکتا ہے, میں انکار نہیں کر رہا ہوں, ٹھیک. لیکن اب مسئلہ دیکھیے, میں بے دین تھا تو میرے تعلقات سب سے اچھے تھے. بے دین تھا مطلب مجھے کوئی دین کا شعور نہیں, سب سے تعلقات تھے, ماموں سے تعلقات اچھے, چچا سے تعلقات اچھے, نانا سے تعلقات, دادا سے تعلقات اچھے, جماعتی تعلقات اچھے, غیر جماعتی تعلقات اچھے, مسلکی تعلقات اچھے, غیر مسلک والوں سے تعلقات. سب مسلمان مجھے مسلمان ہی دکھائی دیتے تھے, اور میں سب کا احترام کرتا تھا, سب کی عزت کرتا تھا, سب کو سلام کرتا تھا, سب سے معاملات رکھتا تھا. ہو گیا. اب مجھے دین کی سمجھ آ گئی, ایک تقریر نے مجھے موٹیویٹ کر دیا, ایک بیان سے میں متاثر ہو گیا. متاثر نہیں بولنا, کبھی کبھار تو بیان متعصب کر دیتے لوگوں. متاثر میں ہوتا ہے کہ آپ کسی کا اثر لے, متعصب میں ہوتا ہے آپ تعصب لے لیں, مطلب آپ لوگوں کے بارے میں برا سوچنے لگے. بہرحال تو میں متاثر ہو گیا, ایک کتابچہ پڑھ لیا تو میں متاثر ہو گیا, ایک گھٹنا گھٹ گئی زندگی میں, ایک واقعہ ہو گیا, کسی کا انتقال ہو گیا تو میں دیندار ہو گیا, فلاں ہو گیا. اب دیندار ہو گیا. اب دیندار جیسے تو ہونا چالو ہو رہا ہے, اس کے تعلقات کم ہوتے جا رہے لوگوں سے. پھر ایک زمانہ یہ بہت دیندار ہو گیا تو یہ اکیلا جنتی بچا واحد خاندان میں, اس کے ساتھ کوئی جنتی نہیں, سب جہنمی اطراف میں. یہ اکیلا مومن پورے کافروں کے بیچ جیتا ہے. اس کا باپ کافر ہو گیا, اس کی ماں مشرکہ ہو گئی, اس کے چچا بہت بڑے مشرک ہو گئے, اس کے ماموں جو ہے بدعتی ہو گئے, اس کا فلاں ہو گیا. یہ اکیلا بیچارہ مومن پورے کافروں کے سمندر میں گھومتا ہوا نظر آتا ہے. سب سے تعلقات سے ختم ہو. پہلے بے دین تھا, سب سے تعلقات تھے, اب دیندار ہو گیا, تعلقات ختم. چونکہ یہ اس کی دینداری اس کو مجبور کرتی ہے کہ وہ تمام دیگر مسلمانوں کو کافر مانے. اس کی دینداری اس کو مجبور کرتی ہے کہ ایک فلاں مسئلے میں بھی اگر کسی سے اپنا اختلاف ہو تو وہ سب سے گھٹیا انسان ہے دنیا کا, اور وہ واجب القتل ہے. اگر موقع ملے تو اس کی جان بھی لے لو, چونکہ وہ ایک مسئلے میں میرے سے اختلاف کرتا ہے, ڈفرنس آف اوپینین رکھتا ہے. میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی لیتے ہیں. آپ اکیلے رہتے تھے. کب اسلام آنے سے پہلے. کیسے؟ غار ہیرا میں جاتے تھے, سب کو پتا ہے. مائی ختیجہ ہماری ماں آپ کو توشہ بنا کے دیتی, روایت میں آتا ہے یہ جب نبی نہیں تھے تو توشہ دیتی تھی. آپ فرماتی کہیں کئی دن اللہ کے رسول, بلکہ کہیں دن مطلب کہیں دن ہفتہ بھر چلے جاتے تھے کھانا وغیرہ پیک کر کے. کہاں جاتے تھے؟ مکے سے باہر. جو لوگ حج کو جاتے ہوں گے وہ بہرحال غار وغیرہ دیکھی ہوں گی. مکے سے باہر جاتے تھے, وہیں رہتے تھے اور غور و فکر کرتے تھے کس نے کائنات بنائی. یہ لات, عزا, منات, یعوز, یعوق, نصر, یہ رب نہیں ہو سکتے, یہ بنانے والے نہیں ہو سکتے, یہ رازق مالک نہیں ہو سکتے. آپ فکر کرتے تھے. اسلام آیا, پہلی وحی آئی. اس پہلی وحی اقرا آنے کے بعد کوئی, میں چیلنج کرتا ہوں, بتا دے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں غار ہرا میں واپس گئے ہو, بعد میں گئے ہو. اب اکیلے پن کی زندگی سے آپ سماجی زندگی میں داخل ہو رہے ہیں.
اب سماج میں گھستے چلے جا رہے, دعوت دیتے چلے جا رہے, گھستے چلے جا رہے, دعوت دیتے چلے جا رہے, کام بڑھتا چلا جا رہا. ایک زمانہ آ گیا کہ آپ پبلک فگر ہے, دن اور رات لوگوں کو آپ کی ضرورت ہے, آپ کے زندگی کا ہر پل گنا, دیکھا, جانچا, پرکھا اور لکھا جا رہا ہے. تو ظاہر سے جو پبلک فگر ہوتا ہے اسی کو تو لکھ سکتے ہیں, صبح اٹھ کے کیا کیا, شام میں کیا کیا, سوتا کیسے تھا, کھاتا کیسے تھا, پیتا کیسے. تو گویا آپ پبلک میں آتا ہے, دین آتے جا رہا, پبلک میں گھستے جا رہے, ہم دیندار بنتے جا رہے, پبلک سے دور بھاگتے جا رہے اور دور بھاگتے جا رہے. ایک زمانہ آ گیا, میں جیسا کہا نا, اکیلا مومن مسلمان, کافروں کے دلدل میں بیچارہ پھنسا ہوا ہوتا ہے, بیوی بھی کافر نظر آتی ہے اس کو, کہ تو بیوی ایک مسئلے میں اختلاف کر رہی ہے, ایک مسئلے میں, مطلب یہ نہیں کہ وہ بول رہی اللہ کے علاوہ نعوذ باللہ دو رب ہے, نہیں ویسا نہیں, وہ ایک مسئلے میں اختلاف کری, ایک کچھ تو بھی جو شوہر بول رہا یہ کرو نہیں کری, کچھ تو بھی, وہ اتنا درجے کا نہیں ہے کہ جس سے وہ مشرکہ ہو جائے بیچاری, لیکن بس ختم, کافر, باپ کافر, ماں کافر, رشتہ دار کافر, دوست کافر, دھکے دھکے سب کافر ہوتے جا رہے ہیں. نبی کی طرف تو یہ تھی, کفاروں کے پیچھے پڑے ہوئے آپ ان کو دعوت دیتے چلے جا رہے ہیں. اس کی دعوت اور اس کی دین کی سمجھ ایسی ہوتے چلے جاتی کہ کافر بول کے لوگوں سے بھاگتا چلا جاتا ہے. چلو کافر بول کے دعوت دے تو یہ بھی سمجھ میں آتا ہے. کچھ روایتوں کے اندر آتا, کچھ صحابہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر 70 مرتبہ یا 70, کسی نے کہا 71 مرتبہ, کسی نے کہا 72 مرتبہ اگر میرے پاس نہ آتے تو میں آج کافر ہوتا. 72 ٹائمز میرے پاس آئے, 70 بار میرے پاس آئے, میں ایمان نہیں لایا تھا, 70 بار آ کے مجھے دعوت دی. تو اگر چلو تم مانتے بھی ہو کہ تمہارا ایمان اتنا بلند ہو گیا کہ سب کافر ہے تمہارے اطراف میں, تو پھر دعوت تو دو ان کو, جاؤ تو صحیح. نہیں, میرا ایمان, میرا اسلام یہ ہے کہ اب منہ بند کر لینا, بس ایک بار بولنا, مانا تو پھٹ چل نکل, اور بس میں بیچارہ اکیلا موحد اور مومن اور جو بھی ہے پوری دنیا میں نے اسلام کو سمجھا, میرے سے نیک تو کوئی پیدا ہوا ہی نہیں, ہم ہی سمجھ رہے, ہمارا مسئلہ کی سب سے صحیح ہے, ہماری جماعت ہی سب سے افضل ہے, ہم ہی فلاں ہیں, دوسروں کو دعوت دی جا رہی مبالغے کی, آ جاؤ تم حق پر ہوں گے تو زندہ رہیں گے, ورنہ میں زندہ رہوں گا تو موت آ جائیں گے, چلو. اور بحث کس چیز پہ ہو رہی معلوم آپ کو, ایک ایسی چیز پہ کہ میٹھا کھانے سے پہلے کھانا سنت ہے, کھانے کے بعد کھانا سنت ہے. اس پہ دونوں خصمیں کھا رہے کہ جان چلی جائے جو اس میں اختلاف کر رہا ہے, میں حق پر ہوں اس میں کہ میٹھا کب کھانا, میٹھا کب بنانا, میٹھے بنا. کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے, مطلب کہاں جا رہے, کیا ہو گئی, کہ ہمارا دین میٹھے پہ انحصار ہے اس کا, کہ میٹھا کھائے تو دیندار, میٹھا کیا ہے. لیکن اس کی شدت دیکھیے, اس نے فلاں چیز کا انکار کیا, میرے فلاں کا, کس کا انکار کیا, تیری دعوت کا, تیرے دین کا, تو بھی تو 70 بار جا سکتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کئی بار کافروں کے پاس گئے, نہیں میں نے میٹھا کھلایا تھا, انکار کیا, بس اب تو کافر ہو گئی. نہیں تو کوئی وجہ نہیں سمجھ آ رہی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں پڑوسی کچرا ڈالتا ہے روز, معلوم آپ کو, مکی زندگی میں. جب اللہ کے رسول بہت فرسٹریٹ ہو گئے نا, بہت چڑ گئے تھے ایک بار, تو خالی باہر نکل کے لوگوں سے کہتے ہیں, اے لوگوں, کیا پڑوسی کے ساتھ کوئی ایسا کرتا ہے؟ بس اتنا ہے. اس کے علاوہ آپ یہ نہیں سنیں گے پڑوسی کے ساتھ تعلقات توڑ دیے, اس کے بعد کبھی بات نہیں کی, دکھا تو منہ پہ تھوک کے چلے گئے, اس کو روز بولتے کافر کافر کافر, کچرا ڈالا, کافر نے کچرا ڈالا, ابو جہل کافر ہے, کبھی نہیں کہا. میرا معاملہ تو یہ کہ مجھے ایک مسئلے میں اختلاف ہو گیا تو کافر, تو کافر, تیرا باپ کافر, تیرا خاندان کافر, اے کافر 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 کافر, ہم سمجھ نہیں پا رہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حدیث ہم سمجھ نہیں پائے. حدیث کے الفاظ سنیے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, کوئی شخص اپنے بھائی کو کافر نہ کہے, اگر وہ نہ ہوا تو بات بولنے والے کی طرف پلٹ کر آتی ہے. ایک روایت میں فرمایا, کوئی بھائی دوسرے بھائی پہ کوئی الزام نہ لگائے اگر وہ ویسا نہیں ہو جس پہ لگایا گیا. یا ایک روایت میں فرمایا, کوئی کسی پہ لعنت نہ کرے اگر وہ لعنت کا مستحق نہیں ہوا, تو وہ لعنت نکل کے جاتی ہے, الزام نکل کے جاتا ہے, سامنے والے پہ لگتا ہے, وہ مستحق نہیں ہے اس کا, وہ ویسا نہیں کرتا ہے, وہاں سے نکلتا ہے, لوگوں میں ٹکراتا ہے, یہاں کوئی قبول نہیں کرتا, آسمان کی طرف جاتا ہے, آسمان کے دروازے اس پہ بند کر دیے جاتے ہیں, نکل کر آتا ہے اور اسی کو لگ جاتا ہے جس نے بولا تھا. آپ نے کسی بھی لعنت بھیجی, مستحق نہیں ہوا لعنت کا, آپ کو لگیں گی وہ لعنت. آپ نے کسی کافر کرو, کافر نہیں ہوا, آپ کو لگیں گی. تو کوئی اپنے بھائی کو کافر نہ کہے, کوئی الزام نہ لگائے, کافر مت کہو, منافق مت کہو, مشرک مت کہو, جب تک کہ ثابت نہ ہو. بدعتی مت کہو, ہم اٹھے چھوٹے کی بول دے رہے ہیں. تو یہ دینی جھگڑے بہت ہی خطرناک ہوتے جا رہے, اتنے خطرناک ہوتے جا رہے کہ میں نے کہہ دیا نا, رشتے ٹوٹ جا رہے, جانیں چل جا رہی, مسجدیں اڑا دی جا رہی, اور پتہ نہیں کتنی جانیں لے لی جا رہی صرف اس بنیاد پر. اور میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں, اس پر تو آپ لوگ پڑھتے ہی ہوں گے, دینی بنیاد پہ بھی قتل ہو رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو ہمیں اب تھوڑا سا اس معاملے کو سنگینی سے لینے کی ضرورت ہے. یوتھس کو, نیو جنریشن کو ان مسائل کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کیا اس درجے تک وہ اختلاف ہے ہمارا کہ جان کے بارے میں ہم ایک دوسرے کی برا سوچیں؟ کیا اس درجے تک اختلاف ہے ہمارا نعوذ باللہ کہ ہم کسی کی عزت اپنے نفس پہ حلال کر لیں؟ کسی کا مذاق اڑانا, اس کی عزت ہے نا, آپ اڑا نہیں سکتے. اگر وہ ہے بھی واقعی میں کافر تو آپ کو مذاق اڑانے کا حق نہیں ہے, مذاق اڑانے کا حق نہیں. سمجھ رہا بات کو, مذاق اڑانے کا نہیں. اچھا کوئی کافر ہے, سمجھ لیجیے, ایک مثال دینا, صرف بات سمجھ لیجیے کہ آدمی بدترین کافر ہے, بولتا مسلمان اپنے آپ کو لیکن کافر, سمجھ لیجیے ہے, اب بول رہے تو ہے, سمجھ لیجیے بدترین ہے.
اس کے کفر میں اس کے والدین نے اگر سپورٹ نہیں کیا تو وہ کوئی اس کے مستحق ہے کہ ان کو کچھ کہا جائے؟ ایک انسان نے اگر ایسی کوئی بات کہہ دی جو میری جماعت کے لوگ، میرے مسلک کے لوگ اس کو اٹیسٹیفائی نہیں کرتے، سرٹیفائی نہیں کرتے، تو میں فوراً بولتا یہ جو ہے نا اولادی غلط ہے، یہ نطفہ ہی غلط ہے، یہ سبحان اللہ۔ اب اس میں اس کے ماں باپ کا کیا مسئلہ؟ ماں باپ کا کیا دخل اس کے اندر؟ لگا دیا الزام اٹھا کے کسی پر۔ سمجھ رہے آپ بات کو؟ یہ کامن ہو گیا، مطلب اتنا کامن ہو گیا کسی کو انتہا نہیں۔ بس کچھ ہوا نہیں کہ ان کی نسل ہی خراب ہے، ان کی پیدائش ہی خراب ہے، اولاد ہی حرام کی ہے۔ اچھا چیلنج بھی کیسے؟ اگر تم سچے ہو تو کیا بولنا چاہیے؟ قرآن میں اللہ رب العزت نے کہا اگر تم سچے ہو تو کیا کرو؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، دلیل لاؤ اپنی اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں، دلیل مانگنا نا۔ تو ہم کیا بولتے ہیں؟ اگر سچے ہیں تو ایک باپ کے ہے تو آ جاؤ۔ اب میں سائنٹیفکلی بات کرتا ہوں تھوڑی سی۔ بچہ یا تو حلالی ہوگا، مطلب والدین سے پیدا ہوگا، یا تو ولد الزنا ہوگا۔ دونوں بھی کیس میں باپ تو ایک ہی ہوگا اس کا۔ سائنٹیفکلی دو آدمیوں کے نطفے سے ایک بچہ پیدا نہیں ہو سکتا، تو باپ تو ایک ہی ہوگا۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ ولد الزنا ہوگا یا جائز اولاد ہوں گی، اس کو بولتے جائز اولاد اور زانی اولاد، وہ ہوں گا۔ لیکن دو باپ تو نہیں ہوتے کسی کے، سائنٹیفکلی ہو ہی نہیں سکتا یہ۔ تو بعد بھی انسائنٹیفک، جس کا کوئی بھی تھوڑا سا سائنس کا تعلیم بولیں گے یار بچہ جو بھی ہو ٹھیک ہے، لیکن ایک ہی باپ کی اولاد ہوتا ہے۔ سمجھ رہا؟ اس کی نسلوں پہ الزام، نعوذ باللہ۔ کیا نعوذ باللہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا ایمان نہیں لایا تو نوح علیہ السلام نعوذ باللہ کچھ گڑبڑ کی ہوں گی، صحیح تربیت نہیں کی ہوں گی، فلاں نہیں ہوں گی، الزام لگاتے۔ لوط علیہ السلام جیسے نبی کی بیوی ایمان نہیں لائی تو کیا ان پہ الزام؟ نعوذ باللہ نہیں۔ ماں باپ کا کیا لینا دینا یار؟ تو بس اب دیکھیے نسلوں پہ الزام، اور لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، داد دیتے ہیں ایسے لوگوں کے جو ایسے چیلنج کرتے ہیں۔ لاؤ تم بھی لکڑیاں، لاؤ ہم بھی لاتے لکڑیاں۔ یہ ایک اجتماع ہو رہا ہے، سمجھ لیجیے، بہت بڑا اجتماع ہے، بڑے علامہ آئے ہوئے۔ لاؤ تم بھی لکڑیاں، لاتے ہم بھی لکڑیاں، جو حق کو بولے آنکھ میں بیٹھو، جو بچ گیا وہ بچ گیا، جو جل گیا وہ جل گیا، بولے آنکھ لگا دو اس کو۔ بھائی ایسا چیلنج تو کسی نبی نے بھی نہیں کیا، میرے تو خواب و خیال میں نہیں۔ ہاں ایک نبی کو اٹھا کے آنکھ میں ڈال دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے چیلنج نہیں کیا تھا کہ لالو لکڑیاں، میں حق پہ ہوں گا تو بچ جاؤں گا، نہیں تو نہیں۔ ڈالا گیا تھا، اللہ نے بچا لیا۔ لیکن یہاں ایک مسلک کا آدمی، اچھا مسلک تو نہیں بولنا چاہیے، مسلک دونوں کا ایک ہی ہے، دو لوگ جو ایک ہی مسلک کو ماننے والے، صرف جماعت الگ ہے، چیلنج کر رہے ہیں، جلا لو اپنے آپ کو، بولے جو ہوں گا بچ جائیں گے۔ عوام بھی اتنی جاہل ہے، جسی کو انتہا نہیں۔ اچھا عوام کی جہالت بھی عجیب ہے، دنیا کے تمام معاملے میں ان سے زیادہ چتر و چالاکی کوئی نہیں ہے، اتنی چتر و چالاک بنتی معلوم۔ دین کے معاملے میں ایسی بھدی بیوقوف بن جاتی ہے، اس کو کہیں گے جس کا کوئی انتہا نہیں۔ دنیا کے معاملے ایسی چتر چالاک کی عالم صاحب نے اس کو کچھ بھی بول دو، اس نے دنیا میں تو وہی کرنا جو اس کو من کو لگتا۔ نہیں دینی معاملے تو نہیں، عالم صاحب جو بولے آنکھ بندی سے رہتی اس کی، نہیں عالم صاحب جو بولے میں تو کچھ کرتا ہی نہیں خود سے۔ عالم صاحب بول رہے بزنس میں یہ چیز حرام ہے، عالم صاحب تمہارا کام نہیں، حلال حرام، چلو خاموش دنیا خاموش۔ نہیں دین کے عالم صاحب ہی بول رہے بھائی آنکھ کھول لے، تھوڑی آنکھ کھول لے، یہ کیا ہے؟ یہ کون سے دور اور کون سے زمانے سے ہم گزر رہے ہیں؟ کفر، الہاد سمجھتے جس کو کہیں گے لوگ اللہ کا انکار کر رہے ہیں۔ کفر مطلب کسی کو اللہ کے ساتھ جوڑ دے رہے ہیں، الہاد چھوڑ دے رہے ہیں، بول رہے کو بنانے والا نہیں دنیا میں، مسلمان اسلام چھوڑ کر مرتد ہو رہے ہیں۔ یہ سیناریو میں آپ ابھی یہیں بحثوں میں لگے ہوئے، آنکھ جلا لو، فلاں کر لو، اس کے باپ میں گڑبڑ دکھ رہی، اس کا نطفہ پرابلمٹک دکھ رہا، اس کا فلاں ہو رہا، اس کا یہ ہو رہا، اس کا وہ ہو رہا۔ اور چیلنج کیا معلوم آپ کو؟ بحث کس چیز پہ ہو رہی معلوم؟ مدعا اتنا امپورٹنٹ ہے، جینے اور مرنے کا ہے، توحید اور شرک کا مدعا ہے کہ نماز میں رفع دین کرے یا نہ کرے، اتنا اہم مدعا، اس پہ تو جانیں دی جا سکتی اور جانیں لی جا سکتی ہے۔ اتنا بڑا مسئلہ ہے نا کہ رفع دین کر لیے تو توحید پرست، نہیں کرے تو کافر، یا رفع دین کر لیے تو کافر، نہیں کرے تو توحید پرست، ہے نا مسئلہ وہ سنگین ہے نا، تو بحث تو ہونا چاہیے۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ بولنے کے بعد ربنا لک الحمد بولے یا ربنا ولک الحمد بولے، اس پر بحث۔ پہلے قاعدے میں ہم اتحیات کے بعد درود پڑھے یا نہ پڑھے، آ جاؤ جو حق پر ہوں گا زندہ بچیں گا، باقی مر جائیں گا جو بولیں گا۔ میں بولتا نہیں پڑھنا ہے، وہ بولتا آ جاؤ، میں بھی بولا تم پہ دعویٰ کرتا پڑھنا ضروری ہے، مطلب نماز 4 رکعت والی فرض ہے، پہلا قاعدہ ہوتا اس میں صرف اتحیات پڑھتے ہیں، اس پر بحث۔ اگر کوئی مدعا بھی کچھ ایسا لگتا نا بہت ورتھ ہوتا تو سمجھ میں بھی آتا ہے کہ بحث ہے، لائق ہے کہ کچھ ایسا مدعا، اتنا بےخوفانہ مسئلہ۔ میں نہیں کہہ رہا رفع دین کا مسئلہ چھوٹا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں دعاؤں کے اندر الفاظ کے معاملے میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں بولنا یہ چاہ رہا ہوں یہ مسئلے کی شدت وہ نہیں ہے کہ جانے لی جائے،
یہ مسئلے کی شدت انہی کے رشتے توڑے جائے. یہ مسئلے کی شدت نہیں آج جس کے لیے بحث کے لیے مجلسیں بیٹھے, اجتماعات ہو, مناظرے ہو, ہفتے ہفتے 2 ہفتے 4 ہفتے جمع ہو. یہ مسئلہ اپنی جگہ ہے, سنت کا مسئلہ ہے تو طے کر لو نا. علم کا مسئلہ ہے, علم حاصل کر لو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسی تھی, اگر ثابت ہے تو عمل کر لو, لگتا ہے دلیل نہیں ہے تو چھوڑ دو. لیکن اسے دل برے مت کرو میرے بھائی, اس سے خون حلال نہیں ہوتا ایک دوسرے کا میرے بھائی. اس سے جو ہے ایک دوسرے کی عزت حلال نہیں ہو جاتی کہ تم کہیں بھی اتار رہے وہ جماعت والے نمازوں میں یوں کر رہے, وہ بول رہے وہ جماعت والے بس ایک بار یوں کر کے کھڑے ہو گئے. عزت حلال نہیں ہوئی اس مسئلے کی وجہ سے, چاہے سامنے والا عمل کرے کہ نہ کرے. ہم کو تو تعلیم یہ ملی کہ کافروں کو بھی اگر دعوت دے وہ نہ مانے بھی تو ان کی عزت ہم پہ حلال نہیں ہوتی, کہ ان کا مذاق اڑا سکتے پھر ہم. میں نے بولا جا جہنم میں مر, جا کے نہیں بول سکتے آپ. واضح حدیث ہے نا, ایک انسان زندگی بھر نیکی کرتا ہے, موت سے پہلے اس کی تقدیر اس پہ غالب آ جاتی ہے, جہنم میں عمل کرتا ہے, مرتا ہے تو جہنم میں جاتا ہے. اور موت تک ایک انسان جو برے عمل کرتا ہے اور اس کی تقدیر اس پہ پھر غالب آ جاتی ہے اور وہ اس ٹائم ایمان قبول کرتا ہے, نیکی کر لیتا ہے اور جنت چلا جاتا ہے. چونکہ اصل فیصلہ تو خاتمے پر ہے نا, پیدا آپ کہیں بھی ہو, عمل آپ نے کچھ بھی کیا ہو, ختم کیسے ہوئے آپ, خاتمہ بالخیر, یہ اصل ہے. سمجھے آپ بات. بہرحال تو آپ سمجھ رہے ہیں یہ مذہبی جھگڑے بہت گھٹیا روپ لے چکے ہیں. ہم جس دور میں گزر رہے ہیں بہت گھٹیا. اچھا جھگڑا کتنے لوگوں میں نے بتا دیا شروع میں, کتنے لوگوں میں ہے یہ 5 سے 10% کا جھگڑا ہے. باقی 90% تو چکر میں نہیں ہے. وہ بولتے تم دونوں لڑ لو رات بھر, صبح رزلٹ بول دو ہم کو, خالی بولتے رات میں ریکارڈنگ ہو گئی, وہ تو 7 گھنٹے شروع ہوں میں, رات بھر تم نے بحث کیے, خالی مسئلہ دے دو تو یہ بولتے فریق 1 سے پوچھ رہا, پارٹی نمبر 1 ہم جیت گئے وہ ہار گئے, پارٹی نمبر 2 ہم جیت گئے وہ ہار گئے. ارے اللہ 7 گھنٹے بعد بھی تم دونوں جیتے ہوئے, فائدہ کیا ہوتی بحث کا. پھر پتا چلا علمی بحث نہیں تھی, دونوں اپنے نفس کو ثابت کرنے بیٹھے تھے, اپنی خواہشات کو ثابت کرنے بیٹھے تھے, دلائل کی بنیاد پہ دونوں نے بات نہیں کی. سمجھ رہا. تو یہ بات بڑی اہم ہے, یاد رکھیے. جب دیندار نہیں ہوتے ہیں سب کچھ ٹھیک نظر آتا ہے, دیندار ہوتے سارے پرابلم چالو ہو جاتے ہیں. اچھا اتنے تمام مسئلے کے بعد ایک بات آپ یاد رکھیے, ایک فریق دوسرے فریق کو کافر بول رہا ہے, ایک مسلک دوسرے مسلک کو کافر بول رہا ہے, ایک جماعت والا دوسرے جماعت کو کافر بول رہا ہے, لیکن تعجب کی بات کیا ہے معلوم, سارے غیر مسلم ان دونوں کو مسلمان سمجھ رہے ہیں. اوہ کی نظروں میں تم دونوں مسلمان ہو, کتنا بھی ایک دوسرے کو کافر بولنے کے بعد بھی وہ تم میں کافر نہیں, وہ اپنے میں نہیں سمجھتے دوسرے جس کو آپ کافر بول رہے ہیں. میں سمجھو فریق نمبر 1 ہے اور دوسرے کو کافر بول رہا ہوں, نہیں کرے وہ ہمارا آدمی ہے, دونوں کو بھی مسلمان سمجھ رہے ہیں. بس ہم ہی گدھوں کے جیسے لڑتے جا رہے ہیں آپس. مطلب ہم 2 گدھے ایک دوسرے کو بول رہے تو غلط ہے, اور تیسرا دیکھنے والا بول رہا تم دونوں گدھے ہیں اور تم دونوں غلط ہیں. مطلب دونوں ایک جیسے ہیں, دونوں غلط یا دونوں صحیح ہیں. وہ ڈیفرینشیٹ نہیں کر رہا کہ جو صحیح ہے اس کو اپنے طرف لے لو, غلط ہے اپنے طرف لے لو, جو صحیح چھوڑ دو. تو تم سوچو, تم اتنا کچھ کہنے کے بعد بھی ایک دوسرے کو, سامنے والا تم کو نان مسلم یہود و نصارہ عالمی لیول پر تم کو مسلمان ہی مانتے ہیں. وہ لوگ تفریق نہیں کرتے ہیں, ان کے ایجنڈاز میں آپ کی تفریق کہیں بھی نہیں ہے, بلکہ آپ کی تفریق کا فائدہ کر کے آپ کے خلاف کام کرنا ہے. جب ان کو کسی ملک میں گھسنا ہے, جب انہوں کسی ملک میں گھسنا ہے, وہاں کی اقلیت کیا ہے وہ پہلے پتہ کرتے ہیں, اقلیت کو الجھا دیتے, اکثریت سے بھڑا دیتے لے جا کر. یہ اقلیت بھڑک گئی, انہوں نے اکثریت کے خلاف وہ کر دیا, بغاوت شروع, جنگ, خانہ جنگی بولتے ہیں اس کو, سول وار. آپس میں ایک ہی قوم کے 2 لوگ لڑ مرتے ہیں, ایک ہی ملکیت, ایک ہی شہریت اور ایک ہی ووٹر آئی ڈی اور ایک ہی کارڈ لینے والے رکھنے والے مر رہے ہیں. جہاں دیکھا اکثریت پھر کیا ہے, فلاں کی مسلمانوں کی, تو اقلیت کیا ہے عیسائیوں کی, تو عیسائیوں کو بھڑکا دو, وہ اکثریت کے خلاف ہو گئی, وہاں جنگیں چھڑ گئی. اقلیت اکثریت کے خلاف, کہیں اکثریت کو بہکا دیا کہ اقلیت کے خلاف ظلم کرو. جب ظلم کیا تو بازو والے ملک میں جہاں اس کی اکثریت ہے, جو اس ملک میں اقلیت ہے, ان کو بھڑکاتے, اور وہ تمہاری اقلیت کو مار رہے, اس کے خلاف کام کرو نا. سمجھ رہے آپ. اور چلے لوگ پہلی مثال کی اقلیت کو لے کر اکثریت کے خلاف کھڑے کرتے ہیں, یہاں کچھ ظلم کرو مسلمان پہ ہمارے ملک میں, بازو والے ملک, اور تمہارے بھائی پہ وہاں ظلم ہو رہا, اور وہاں بے خوفیاں کر رہے, وہ کچھ نہیں. یہی ہے ان کے. تو وہ لوگ فرق نہیں کرتے, وہ لوگ تمیز نہیں کر رہے. وہ لوگوں کو پتا ہے ان کا ایجنڈا کیا ہے, ان کا ٹارگیٹ کیا ہے, ان کو کیا حاصل کرنا ہے. مسئلہ یہ کہ ہم کب پہچانیں گے اپنے آپ, پرابلم یہ ہے. تو یہ مذہبی جھگڑے بدترین شکلیں لیتے چلے جا رہے ہیں. اب یہ مذہبی جھگڑے کیوں ہوتے ہیں, بہت ریزنس ہیں, میں صرف 4 رکھوں گا آج انشاءاللہ. 4 وجوہات مذہبی جھگڑے. آج اکثریت ہم جو دیکھ رہے ہیں, سب کیٹیگریز بہت ہو سکتی ہے, اتنا ٹائم نہیں تھا تو میں نے صرف 4 آپ کے سامنے رکھا. پہلا مذہبی جھگڑے ہونے کا سبب, اسباب, ریزن. پہلا کیا ہے, تنگ نظری اور دوسرے کو تسلیم نہ کرنا. تنگ نظری کی مثال دوں آپ کو. ایک گھوڑا رہتا, ادھر ادھر نہیں دیکھنا بلکہ کیا کرتے ہیں اس کو, ابھی گھوڑا گاڑیاں نہیں ہے تو ذرا مشکل ہے, لیکن جب گھوڑا گاڑیاں ہوتی تھی تو گھوڑا سیدھا چلنا بلکہ کیا کرتے تھے معلوم, اس کو دونوں آنکھوں پہ ایسا لگا دیتے تھے,
اگر کسی نے دیکھا گھوڑا گاڑی تو اس میں ابھی بھی اگر کہیں ہو تو کبھی کبھار شادی بیاہ میں لوگ منگاتے ہیں تب دیکھ سکتے ہو، تاکہ ادھر ادھر نہیں جانا بول کے لگا دے. تنگ نظری، اس کو کوئی ویژن نہیں رہتا صرف سامنے کے علاوہ. کنویں کا مینڈک، اور کیا بولیں اس سے زیادہ. تنگ نظری، اپنے آپ کو سب کچھ سمجھ لینا، اپنی جماعت، اپنے مسلک کو، اپنے آواز سینٹر کو، اپنی فلاں کو، سب کچھ. تمہارا پہلا تنگ نظری، اور دوسرے کو قبول نہیں کرنا اسی میں شامل، چونکہ تنگ نظری ہے اس لیے دوسرے کو قبول نہیں کرنا چاہتا. دوسرا، سمجھانے کا انداز، کیونکہ ہم تو کہہ رہے ہیں ہم اصلاح معاشرہ کا درس لے رہے ہیں، لیکن پورے لیکچر میں دوسری جماعت کو صرف گالیاں رہتی. یہ کون سی اصلاح تھی بھائی؟ یہ تو ٹریننگ تھی گالیاں دینے کی. تو تنگ نظری کیا؟ دوسرا، سمجھانے کا انداز بھی نہیں ہمارے پاس. جو سب سے زیادہ کام کرتا ہے آگ میں تیل ڈالنے کا، یا الٹا بولوں تیل میں آگ ڈالنے کا. لوگ تو تیل ہی ایک طرح سے فیول اچھی چیز ہے، اب آگ ڈال دو جلنا شروع ہو جاتے ہیں. صحیح رہیں گے تو اچھا بڑا کچھ کنسٹرکٹیو کام کریں گے. تیسرا، جہالت، علم نہیں ہے، تحقیق نہیں ہے، ریسرچ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، جہالت. چوتھی وجہ یاد رکھیے، پہلے اپنے آپ کو ثابت کر لیتے ہیں، کوئی چیز طے کر لیتے ہیں، پھر دلائل ڈھونڈتے ہیں. مطلب پہلے تو اپنے کیا کرنا ہے بھائی، یہ چیز حلال مان لینا ہے، دلیل ڈھونڈو اب یہ حلال ہے کیا. مطلب آپ فٹ کرو پورے دلائل کی، میں جو عام کام کر رہا ہوں، میری جماعت جو کام کری، میرا مسلک جو کرا صحیح ہے. تو پہلے عمل کرنا اور بعد میں دلائل کو اس میں فٹ کرنا. لالک پہلے دین شریعت کیا بولتی ویسے نہیں جانا ہے، پہلے اپنے کو عمل شروع کر دینا ہے، پہلے حلال بول دینا. اب دلیل کو فٹ کرنا ہے اپنے حساب سے کہ اب میرا عمل مجھے ثابت کرنا ہے. یہ چار بڑی اہم وجہ ہے. آج کے زمانے میں یہ مذہبی جو اختلافات ہو رہے ہیں، مذہبی جھگڑے جو ہو رہے ہیں، دین کے نام پہ جو لڑ رہے ہیں، مسلک کے نام پہ لڑ رہے ہیں. اچھا دیکھیے، میں ابھی کوئی ایسی بات بھی نہیں کر رہا ہوں کہ بہت بڑے لیول پر دو ایسے فریق مسلمانوں کے، دو ایسے فرقے لڑ رہے ہیں جن کا بہت اختلاف رہا شروع سے. نہیں، میں ایسی بات نہیں. میں تو کہہ رہا ہوں ایک ہی مسلک کو ماننے والی چار جماعتوں میں مسئلے ہیں، سب کا امام ایک، پھر بھی جھگڑا. ارے چاروں کا امام، مطلب چار جماعتیں، چاروں کا امام ایک، چاروں کا مسلک ایک، پھر بھی جھگڑا. ارے کیا عجیب بات ہے. چلو یہ تو سمجھ میں آ رہا تھا کہ ایک امام کے ماننے والے مسلک جس کو کہتے ہیں، دوسرے مسلک سے لڑا تو لاجیکل دکھتا. ایک ہی کا دعویٰ کرنے والے چار جماعتیں، چاروں غلط بولتی ہے ایک دوسرے کو، یہ کیسا ہوتا سمجھ میں نہیں آتا. اچھا وہ بھی سمجھ میں آ رہا، چار جماعتیں جو ایک ہی مسلک کو ماننے والی، وہ اب ایک جماعت کے اندر جو دو ٹکڑے ہو گئے، وہ بھی ایک دوسرے کو سیم پرابلم. سمجھ رہے آپ؟ ایک جماعت کے، اب چار جماعتیں، ایک مسلک کو چار جماعتیں مانی، اختلاف ہے، سمجھ میں آنا کہ تو چار جماعتیں ہیں نا، چلو ٹھیک. اب ایک ہی جماعت ہے سمجھ لو، اس میں بھی پرابلم یار، اس میں بھی ایک دوسرے کے خلاف کام. اچھا ایک جماعت کے دو حصے سمجھو ہیں، دوسرے حصے کا کام جہاں وہاں جائیے، ان کی مسجد میں بھی 3-4 رائے دینے والے ملیں گے آپ کو. بابا مطلب سمجھ رہے آپ، شیطان نے کسی بھی لیول پر نہیں چھوڑا. چلو بھائی یہ مسجد میں تو سب ایک ہی جماعت کو ماننے والے، ایک ہی مسلک کو ماننے والے، ہاں ٹھیک ہے، ایک ہی فلاں ہمارا کیا علامہ فلاں یہ وہ جس کے پیچھے چل رہے ہیں، عالم اسکالر جو بھی ہے، سب سے ایک ہے. اب پھر کیوں جھگڑا؟ نہیں بولے ابھی ہم سیاسی لڑ رہے، بولے کون صدارت کریں گا، کون فلاں کریں گا، کون دادا گیری کریں گا مسجد میں، کون مافیا چلائیں گا مسجد کا بھی اپنا ایک مافیا رہتا ہو، وہ مافیا بہت خطرناک رہتا. وہ مافیا کا سب سے پہلا کام رہتا ہے مسجد کے عورتوں کو پھٹکنے نہیں دینا. مسجد کی طرف آتی ٹھائیں 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 شوٹ سیدھا نکالو ان کو. پہلا کام مافیا کا عورتوں کو پھٹکنے نہیں دینا. مالس میں جاؤ، بازار میں جاؤ، تھیٹر میں جاؤ، سب جگہ جاؤ، ادھر نہیں آنا تم نے، پہلا کام. اس مافیا کا دوسرا کام رہتا بچوں نے مسجد میں نہیں گھسنا. اگر گھستے ان کو تن بدن میں آگ لگ جاتی، پورا جلنا شروع ہو جاتی. ایک بچہ دکھا کہ ان کو سمجھو وہاں آگ شروع ہو جاتی ہے، پیچھے چال نکل فلاں یہ وہ بیچارہ اندر آتا تو وہاں سے اس پہ پورے ویجیلنس کیمرے لگ جاتے. پورے اندر آیا، چپل ذرا راک اٹھا، وہیں سے پورا ویجیلنس. وضو کر، پانی کم استعمال کر، فلاں اٹھ جلدی، فلاں یہ کر، وہاں پڑھ، کونے میں جا جلدی ختم کری. اتنی دیر کیا وضو کر، اتنی دیر کیا نماز پڑھا. بیچارہ نماز پڑھا تو اس کے آمنے سامنے سے آ رہے جا رہے، اور پڑھتا ہوا بیچارہ آ کے پیچھے کھڑا ہے، لیکن رش ہوگا تو پیچھے سے اور پیچھے تھوڑی دیر مسجد کے باہر کھڑا رہتا بیچارہ جا کے. تو یہ ویجیلنس کا سیکنڈ کام رہتا یہ مافیا کا، کہ بچوں کو مسجد سے نکالنا بچپن میں، اور بڑے ہونے کے بعد بولنا ارے آ رہے نہیں رے پٹو تم نماز کو، ارے آیا کرو رے پٹو نماز کو، تمہاری اس جوانی میں ہم تو مسجدوں میں پڑے رہتے تھے. تو بچپن میں ہکا لو، بعد میں دادا گیری کر کے لاؤ یا بدنامی کر کے ان کو بلاؤ، چل آ جائیں تو باپ کو بول دوں گا تیرے یہاں جلدی آ جا. یہ ان کا سیکنڈ کام رہتا. اور ایسا کوئی بھی ترقیاتی کام نہیں کرنے دینا، یہ مافیا کا تیسرا کام رہتا، جو مسجد میں کچھ تو بھی اچھا ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے بالکل نہیں ہونے دینا. امام صاحب اچھی خدمت کرے، جلدی نکالو ان کو، جم جائیں گا یہاں، پھر وہ نکلے گا نہیں جلدی. لمبی نماز پڑھا امام صاحب، نماز چھوٹی، تھوڑی چھوٹی ہو گئی امام صاحب، نماز لمبی. مطلب امام نے ان کی خواہشات کے مطابق چلنا. تھوڑے دن بعد شاید مافیا بٹن لے کھڑ رہیں گا نماز میں، رکعت رکوع کب کرنا دبائیں گے بٹن، ٹی تو امام صاحب اللہ اکبر، پیچھے بول دی صدر صاحب نے دبا دی بٹن. اب آیت ختم ہو نہیں ہو میری مرضی تھوڑی چلیں گی، صدر صاحب بولے جلدی.
دبا دی کہ سب کے پاس دے دیں گے بٹنس، اور جتنے بٹن زیادہ دبے اس کا رکوع سجدے وجدے کرنے کا. یا تھوڑے دن بعد ہو سکتا ہے یہ لوگ مائک لے کے بیٹھے، امام صاحب جلدی اٹھو رکوع سے، ہاں چلو سجدہ، تھوڑا اور دیر تک کرتے رہو، ابھی بھی رکو، ہاں اٹھ جاؤ چلو. ہاں پھر یہ پہلے امام کو نماز پڑھا لیں گے اور پھر یہ نماز کے لیے بعد میں جا کر اپنی جماعت بنا کے شاید کھڑے ہوں گے. یہ سب کام یہ مافیا کا ہے. ایک ہی جماعت ہے، ایک ہی مسلک ہے، سب کچھ ایک ہے، تب بھی پرابلم. پتہ چلا ہم لوگوں نے دین کا مذاق بنا دیا ہے، دین کے نام پہ لڑنا اپنے مزاج کا حصہ بنا دیا ہے، دین کو لڑائی جھگڑے کا نعوذ باللہ ایک گھر بنا دیا ہے. عوام کو پریٹینڈ کر دیا، یہ دکھا دیا دنیا کی عوام کو، نان مسلم کو بھی، کہ ہم دین کے نام پہ لڑنے والے لوگ. نان مسلم آ کے بول رہا ہے بھائی آپ دونوں کا لڑ رہے، دونوں مسلمان ہیں نا، تم کو نہیں معلوم انہیں بہت وہ والا مسلمان ہے، تو بولتا نہیں تم کو نہیں وہ مسلمان ہے. ایک دوسرے کی صرف چیزوں کو آگے بڑھانے کے لیے دوسروں پہ ٹیررزم کا الزام لگایا جا رہا ہے. معلوم غیبتیں کرتے جا کے محکمہ ڈپارٹمنٹ پولیس ڈپارٹمنٹ کو جا کے بولتے فلاں ٹیررسٹ. ساتھ محکموں کا کام تو ہے کہ امن و امان قائم کرنا، وہ ایکٹیو ہو جا رہے بیچارے، وہ دیکھ رہے سرویلنس کر رہے، بول رہے یہ تو سادے سیدھے لوگ ہیں بے خوف کام کیا، تو ایک دوسرے کے خلاف ٹیررزم جیسے الزام لگا رہے. یہ چاہتے ہیں کہ وہ نوجوان جو فلاں جماعت میں وہ زندگی بھر جیلوں میں سڑے. کیسی سوچ ہے یار. یہ میں دیندار والوں کی بات کر رہا ہوں، یہ ابو جہل کی بات نہیں ہو رہی. ابو جہل نے یہ پلان نہیں کیا تھا کہ صحابہ کو پڑھ کے 10-20 سال جیل میں ڈال دے تو اس کو خوشی ہوں گی. وہ چاہ رہا تھا خالی وہ چھوڑ دے، محمد کے پیچھے نہ چلے. لیکن یہاں تو خوشی ہوتی ہے، چلا گیا نا وہ، بھیج دیا اس کے لونڈے کو، بہت فلاں ہوشیاری کر رہا تھا، اب دیکھو جیل میں سڑتا بہت، فلاں نماز کا طریقہ بدلتا، فلاں یہ کرتا، ہمارا فلاں کرتا، جماعت کو غلط بولتا، مسلک کو غلط بولتا، مسجد کو یہ بولتا، امام صاحب کی خیرت پہ انگلی اٹھاتا، فلاں یہ کرتا، مسجد کے انتظامیہ کو بولتا، عورتوں کو لانے کی بات کرتا مسجد میں، بچوں کو ساتھ لے کے آتا، اس کی ٹانگا توڑ کے وہیں گھر میں رکھ دو اس کو، جا بچوں کے ساتھ ہی نماز پڑھ. یہ لیول تک ہماری دشمنی. اب بھائی یہاں تو سب ایک ہی جماعت ایک مسلک کے نا، یہ کہہ کو اب کہہ کو پتا چلا نہیں ہم نے مزاج بنا لیا یہ جھگڑے والا ہے. تو یہ بات کو سمجھنے کی بے انتہا ضرورت ہے. تو یہ اختلاف دوسروں میں نہیں ہے، یہ اختلاف صرف دیندار لوگوں میں، اور اس گھٹیا درجے تک ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. حقیقی معنوں میں صرف یہ کہوں گا ہماری واقعی میں تربیت نہیں ہوئی جیسا ہونا چاہیے. تربیت نہیں بھائی، تربیت ضروری تھی. دین کے نام پہ صرف ہم نے چہرے کو بڑھا لیا، داڑھی کو ایک علامت بنا لیا دین کی، ایک ٹوپی ڈال لی، کرتا پائجامہ ڈال لیا، اوہ عربی سوپ ڈال لیا، اوہ رومال باندھ لیا تو اوف 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 اوف، اور اس کے بعد مسجد آ گیا بولے تو واہ بھائی واہ. چونکہ ایسے کپڑے پہن کے مسجد نہیں بھی گئے تو آپ دیندار تو ہو ہی گئے، انڈین ٹینڈنسی کے حساب سے آپ دینداری ہی ہے. لیکن نماز کو آتے بولے تو او بھا بہت زیادہ دیندار ہے آپ. یہ لیول ہے ہمارا، سی پہچان ہے ہماری، اس کے علاوہ نہیں ہے کچھ بھی پہچان. سمجھ رہے آپ بات کو؟ سمجھنے کی ضرورت ہے. آئیے ایک ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلا نقطہ، تنگ نظری اور دوسروں کے مقام کو تسلیم نہ کرنا. تنگ نظری اور دوسروں کے مقام کو تسلیم نہ کرنا سب سے بڑی وجہ ہے مذہبی جھگڑوں کی، دینی جھگڑوں کی، مسلکی جھگڑوں کی، جماعتی جھگڑوں کی. سب سے بڑی وجہ ہے. اس بات کو سمجھنے کی بہت سخت ضرورت ہے. بہت سخت ضرورت ہے اس بات کو سمجھنے. ہم لوگ بالکل اس چیز کو نہیں سمجھ رہے. یہ تنگ نظری ہم کو کہاں لے جا رہی ہے، یہ چھوٹی سوچ ہمارے ساتھ کیا کر رہی ہے، ہم لوگ نہیں سوچ رہے. یاد رکھیے. تو آئیے تنگ نظری یاد رکھیے. تنگ نظری کیا ہوتی ہے میں آپ کو پہلے اس کا ڈیفینیشن دے دیتا ہوں. تنگ نظری یہ کانٹیکس میں جو دینی اعتبار سے ہم جھگڑ رہے ہیں. تنگ نظری کیا ہے؟ اپنی ذات کے سامنے رکھ کر سوچنا، اپنی ذات کو سامنے رکھ کر سوچنا، اجتماعی فائدے کے بجائے انفرادی مفاد کو سامنے رکھنا. یاد رکھیے یہ تنگ نظری ہے. ٹھیک، مطلب اپنی ذات کو سامنے رکھ کے بات کرنا، صرف امت مسلمہ کے مفاد کو سامنے نہ رکھنا. ٹھیک، اور اپنے آپ کو اپنے تعلق سے اپنی انفرادیت سوچ رکھنا، اجتماعیت سے دور رہنا. یاد رکھیے یہ سب سے بڑی یاد رکھیے تنگ نظری کی علامت ہے. یاد رکھیے. ٹھیک ہے. اور یاد رکھیے ایسا انسان جو ایسی تنگ نظری اور تنگ سوچ رکھتا ہے، اس کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ وہی حقیقت میں اسلام پر چل رہا ہے، باقی دنیا میں اسلام پہ چلنے والا اس کے علاوہ اور کوئی نہیں. یاد رکھیے. ٹھیک. اسی طرح جو ہے جس کی سوچ میں وسعت ہے وہ مبلغ اسلام بنے. ٹھیک، جس کی وہ سوچ میں وسعت ہے وہ مبلغ اسلام یاد رکھیے بننا چاہیے. ورنہ ہمارے پاس یہ ہے کہ جس کی سوچ میں وسعت نہیں، یاد رکھیے وہی دین کی تبلیغ کرنے کی بات کر رہا ہے. وسعت نہیں ہے دین کی سوچ میں، براڈنس آف تھنکنگ یا مائنڈ نہیں ہے، اور ہم دین کی تبلیغ کی بات کر رہے ہیں. اور جتنا چھوٹی سوچ رکھتا ہے نا وہ اتنا بڑا مبلغ کہلا رہا ہے. آج جتنی سوچ رکھ رہا ہے، اور وہ ہر مبلغ صرف اور صرف اپنے فرقے، اپنی سوچ، اپنے طریقے، اپنی جماعت کی طرف پوری زندگی دعوت دے رہا، پوری زندگی دعوت دے رہا ہے کہ میری طرف آؤ، اپنی جماعت کی طرف آؤ، اپنے مسلک کی طرف آؤ، اپنی صرف حق پر. یہ اس کی ایک مکمل دعوت ہے
پوری زندگی وہ دے رہا ہے بغیر سوچے سمجھے کہ دوسروں کے تعلق سے اس کی سوچ کیا ہونا چاہیے، جبکہ نان مسلم سب انسانوں کو جو چاہے جو بھی ہو مسلمان مانتے، یاد رکھیے، اور ایک دوسرے کو جو میری سوچ سے اتفاق رکھتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے، جو میری سوچ سے اتفاق نہیں رکھتا ہے، جو سب سے پہلا لیول، جو سب سے چھوٹا اور ادنا یہاں سے شروعات ہوتی وہ ہے، یہ آدمی کافر ہے، یہ آدمی گستاخ رسول ہے، یہ آدمی صحابہ کا گستاخ ہے، یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ کافر ہے ایک تو، یا تو گستاخ رسول ہے یا تو گستاخ صحابہ، بس یہ ٹائٹل دے دو اور اپنے آپ کو حق پہ ثابت کر دو اور مطمئن ہو کر اپنی زندگیاں لوگ جو ہے گزارے۔ یاد رکھیے آپس میں مسلمان صرف مسلک میں، یاد رکھیے، اور جماعت فرقے کی بنیاد پر ایک دوسرے کو آج قتل کر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، میں نے مسجدوں کی مثال دی، کتنے لوگ دوسرے کو مار رہے ہیں۔ اسی طرح جو ہے لوگوں کا حال یہ ہے کہ یار چھوٹی چھوٹی چیزوں پر جو ہے جھگڑ رہے ہیں اور ساری دنیا اپنے کام میں باقی مگن ہے۔ یاد رکھیے ہم کو اس پہ غور کرنا ہے۔ اسی طرح جو ہے بہت تنگ نظری کی ہم لوگ شکار ہو چکے ہیں، بہت تنگ نظری، چھوٹی سوچ کہ مجھے تھوڑا بھی اگر کوئی فرق ہے کسی میں تو مجھے برداشت نہیں کرنا ہے۔ اب میں مثال دیتا ہوں صرف بات سمجھنے کی۔ مثال کے طور پر ایک آدمی آپ کے حضور نماز کے لیے کھڑا ہے، نماز کے لیے کھڑا ہے تو اس نے تکبیر تحریمہ کہی، تکبیر تحریمہ کر کے ہاتھ باندھ لی۔ اب یہیں سے جھگڑا شروع ہوتا ہے، تکبیر تحریمہ میں کہاں تک ہاتھ اٹھایا؟ میں نے تو سنا تھا ہمارے مولوی صاحب بولتے ہیں یہاں تک اٹھانا، انہیں نہیں اٹھا، انہیں مسلمان نہیں۔ غلطی ہو گئی اس سے، معاف کر دو اس کو، بعد میں سمجھاؤ، نہیں تحریمہ ہی غلط، اس کی تو پوری نماز غلط، فنش، سٹارٹ ہی صحیح نہیں نا اس کی۔ یہیں سے معاملہ شروع ہو گیا۔ اتنی بھی یا تنگ نظری، اس سے بات کرو، بعد میں اس کو سکھاؤ، اس کو سمجھاؤ، لیکن سیدھے سے ڈکلیئر کر دینا تو یہاں سے معاملہ چل رہا تھا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اپنی ساری صلاحیت، ساری توانائی، ساری قوتیں، ساری تقریریں اور تحریریں صرف اس لیے لگائی جا رہی کہ اپنے مسلک اور اپنی جماعت کو حق پر ہے ثابت کرنا ہے۔ پوری کوشش ہماری اس کے لیے، اسلام حق پر ہے، اسلام سچا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت جو ہے سب سے سچے نبی اور انسان تھے دنیا میں، اس کے لیے نہیں ہے۔ نان مسلم کی کوئی چیلنج کے سامنے کھڑے رہنے کی تو ہمارے پاس تو اوقات بھی نہیں لوگوں کی، کوئی نان مسلم چیلنج کر دے نعوذ باللہ تو اوقات نہیں ہمارے کھڑے رہنے کی، وہ نہیں۔ یہ پوری زندگی اپنی تحریر، اپنی تقریر، اپنی محنتیں، اپنی صلاحیتیں صرف ہم اپنے مسلک اور ہماری اپنی جماعت کو ثابت کرنے کے لیے، یاد رکھ لیجئے، لگا دیتے ہیں۔ اختلافی ایشو اٹھا لیجئے آپ، کوئی بھی اختلافی ایشو، نماز کا مسئلہ ہو تو رفع دین بغیر رفع دین کی نماز، رمضان میں تراویح کا مسئلہ ہو تو 20 رکعت اور 8 رکعت، اس پر ایک بحث چھیڑ دیجیے آپ۔ 3 سے 4 گھنٹے ہمارے جو خطیب ہے بیان دے سکتے ہیں، اس کے لیے آستینیں بھی چڑھ سکتی ہے، کتابوں کے گٹھے بھی نکل سکتے ہیں، ایک شہر سے دوسرے شہر سفر کر کے جایا جا سکتا ہے، اور کبڈی کا کھیل بھی ہو سکتا ہے، کون جیتیں گے آ جاؤ، اس کے جان بھی لے سکتے ہیں ایک دوسرے کے لیے، چونکہ بہت سنگین مسئلہ ہے نا، ایمان اور کفر کا مسئلہ ہے، رفع دین 20 اور 8 رکعت بہت عظیم درجہ ہے نا اس کا، تو اس لیول تک یہ چل رہا ہے۔ لیکن اگر یہی مقرر کو، یہی خطیب کو کہہ دیا جائے سود حرام ہے نا، بالکل، تو ہماری اقتصادیات، ہمارا فائنینشل سسٹم کیسا ہونا چاہیے، اس پہ ذرا بیان کر دیجیے۔ میں چیلنج کرتا ہوں 10 منٹ سے زیادہ منہ بھی نہیں کھول سکیں گے۔ کون سا ایسا انسان ہے جو سود کو حلال مانتا ہے، بتائیے؟ تو سود کے خلاف کیا کریں گے آپ؟ بولیے نا اس پر، تو نہیں ہو سکتا، وہ کیسا بولیں گے؟ ہاں رفعدن پہ آپ بولیے، 20 اور 8 پہ بولیے، میں 3 گھنٹے بحث کر سکتا ہوں، 3 دن بحث کر سکتا ہوں، 3 مہینے بحث کر سکتا ہوں، 3 سال بحث کر سکتا ہوں، اور 30 سال تک دل میں بغض رکھ سکتا ہوں سامنے والے سے، اس کے لیے خالی۔ لیکن یہ تو نہیں ہو پائیں گا، یہ کیسے ثابت کرو؟ اسلام کی حقانیت ثابت کرنا جو کفر اور کافر ہم پہ الزام لگا رہے ہیں، وہ تو بہت مشکل ہے یار، اپنی کون بات سنیں گا وہاں تک، وہ ایسے سے الزام لگا رہا، اپنے کو کچھ معلوم، چونکہ اپنی دنیا سمجھ رہی نہیں، ہم کیسے ریلیٹ کریں اس کو، وہاں نہیں ہو رہا، وہ سب نہیں۔ امہات المومنین پہ لوگ جو ہے بے لگام بے چھوٹ زبان اٹھا رہے ہیں، خلمے اٹھا رہے ہیں، اللہ کے رسول نہیں، وہاں جواب نہیں ہوتا، کفار، یہود، نصارہ، وہاں ہمارا منہ بھی نہیں کھلتا، ہاتھ بھی نہیں چلتا، وہاں 10 منٹ بھی نہیں ہم ٹک پائیں گے۔ لیکن آپس میں کبڈی کھیلنے آن دو، 3 گھنٹے بحث ہو سکتی ہے ایک چھوٹے سے مسئلے، میں نہیں کہہ رہا ہوں وہ مسئلہ اپنی ذات سے چھوٹا، میں کہہ رہا ہوں اتنے مسائل کے سامنے اس کی حیثیت کیا ہے اس مسئلے کی، یہ بھی تو جانو۔ ہر مسئلہ دین میں ایک جیسا نہیں ہے، عقیدہ سب سے اول ہے، یہ سب بعد میں ڈسکس ہو سکتا ہے، جب اس کی اصلاح ہو جائیں گی سب کچھ ہوگا، لیکن ہماری بحثیں اسی پر آتا ہے۔ اسی طرح جو ہے ہمارے علماء کی ساری عمر تقریریں دینے میں اور تحریریں لکھنے میں جا رہی ہے، لیکن یاد رکھیے یہ کاوشوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے مسلک، اپنی جماعت، اپنے ٹرسٹ، اپنے دعویٰ سینٹر کو ثابت کرنا ہے۔ دین کی حقانیت، مسلمانوں کی حقانیت، ہمارے سماجی کام، ہمارے کرنے کے کام، امت کی ذمہ داریاں اس پر نہیں۔
कंस्ट्रक्टिव वर्क पे नहीं है, डिस्ट्रक्टिव वर्क पे याद रखिए। तो पूरी जिंदगी याद रखिए अपने मसलक और जमात को सही है तरजीह देने के लिए, कायम करने के लिए और दूसरों को गलत है साबित करने के लिए पूरे एफर्ट्स हम लगा रहे हैं। इसी तरह जो है कुफ्र और गुमराही फैल रही है, इसके खिलाफ हमारे पास एक भी चीज़ नहीं है कि इसके खिलाफ क्या कदम उठाएं। मुसलमान मुर्तद हो रहे हैं, कोई हमारे पास मंसूबा नहीं है। हमारे पास इसका मंसूबा ज़रूर है कि वो मसलक की मस्जिद बन रही, उसके खिलाफ चालबाजियाँ करके उसको 2-4 साल में कैसा उड़ाना है, इसके मंसूबे है। लेकिन जो मुर्तद हो रहे हैं उनके लिए कोई प्लान नहीं, जो लड़कियां मुर्तद हो जा रही उसके लिए कोई प्लान नहीं, जो लड़के मुर्तद हो जा रहे नौजवान उसके लिए कोई प्लान नहीं, क्योंकि उनको लग रहा है ये सब क्या पागलपन है, ये दीनदार लोगों का, सब छोड़ो, दीन वीन कुछ नहीं रहता। असली है कि खाओ पियो मस्त रहो, हम पैदा हुए जानवरों के साथ मर जाएंगे, इर्तिका हम लोग इवॉल्व हुए और इवोल्यूशन के साथ आज बंदर थे, कल आज इंसान है, कल फिर बंदर बन जाएंगे। कहाँ जन्नत जहन्नुम किसने देखा, चलो ये हो रहा है। इसके लिए कोई प्लानिंग ही नहीं है, बल्कि मालूमात भी नहीं है कि वो दुनिया में क्या चल रहा है। जो 90% वाली दुनिया है, ये 10% दीनदार वालों का, और 10% दीनदार में मैं समझता हूँ 0.001% का तबका उलमा का तबका होगा। पूरे लोग भी तो आलिम नहीं बनते ना, दीनदार लोगों में से कुछ लोग आलिम बनते हैं भाई, इनका तबका तो और भी कम हो गया भाई। इसी तरह जो है जबकि काफिरों की नज़र में हम सब मुसलमान हैं, वो मुश्तरका तौर से हमारे खिलाफ चाल चलते हैं और हम एक दूसरे के खिलाफ पड़े हैं। इसी तरह जो है हम इस्लाम के लिए, इस्लाम की फ़रोग़ के लिए, इस्लाम की दावत तबलीग के लिए क्या करें, मुझे बताइए। पूरी जिंदगी से अपने मसलक को साबित करने के लिए हम काम करें। किताब लिख दी 8 और 20, ठीक है, इल्मी बहस ठीक है, इल्मी लोग पढ़े, वो आपस में वो करे, तय करे, ठीक है, लेकिन बताइए मुझे पूरी जिंदगी इसमें लगा दोगे, पूरी थीसिस और पीएचडी कर लोगे इसके अंदर सिर्फ इसी एक मसले पर? मसला हुआ साबित, बता दो, जिसको मानना है माने, जिसको ना मानना माने, उसकी मर्जी यार, कब तक पढ़ेंगे। नबियों के मौजूदगी में लोग ईमान नहीं लाए तो मेरे और आपसे लोग कहाँ बात मानेंगे, जरूरी थोड़ी है। हाँ, मेरा काम है कि मैं नसीहत दूं, कोई कबूल कर तो अल्लाह का शुक्र, अल्लाह नसीहत कबूल कर ले मेरी, मेरा शर्फ है उसके अंदर, नहीं करा अल्लाह बस तो हिदायत दे उसको, आगे चल, ठीक है। तो बहरहाल हमको समझ नहीं सकते। हालत ये है कि हम एक दूसरे के जो है वजूद को मिटाना चाहते हैं, तस्लीम नहीं करते हैं। मिटाना चाहते सिर्फ एक मसले पे, अगर मुझसे इख्तिलाफ है, हम एक दूसरे के वजूद को मिटाना चाहते हैं, शहर बदर करना चाहते हैं, उसको अपनी बस्ती से हकाल देना चाहते हैं, उसको उसका नामो निशान दुनिया से मिटाना चाहते हैं। जब ये चीज़ सामने वाला देखता है, वो भी फिर हमारे खिलाफ काम करना शुरू करता है। अब शुरू होती है फिर प्रॉब्लम। ये तो हमने किया, मैं हक पर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो, उसके बाद प्रॉब्लम होता है, उसके बाद प्रॉब्लम होता है। आइए एक मिसाल लेता हूँ। एक इज्तिमा रखना अपने को महल्ले में, महल्ला कमेटी, मस्जिद कमेटी, नौजवान कमेटी, इज्तिमा क्या रखना है, फला जमात वाले बहुत उड़ रहे, बुलाओ वो मुखर्रिर को, इज्तिमा रखेंगे। इज्तिमा करने का मकसद अपनी इस्लाह नहीं रहा, क्या है, दूसरों को गलत है साबित करना, चूंकि हम तो हक पर ही है। फिर आ गए मुखर्रिर साहब। मुखर्रिर साहब भी वो रहते जिनको वैसे ही बोलते शोला बैन, वो शोला बैन नहीं रहते, वो शोला उगलते, सीधा रियल उगलते शोले, जिससे पूरी आंख लग जाती है। शोला बैन नहीं, शोला उगाल मुखर्रिर रहता हो। वो आके एक तकरीर दे के जाता, हजारों लोगों के दिल में कीना बुग़्ज़ भर के चला जाता, लोगों के दिल चूर चूर करके चले जाता, रिश्तों को पाश पाश करके चला जाता। उसको समझ भी नहीं होती उस इंसान को, मुखर्रिर क्या बोलूं, गधा है वो, आया चिल्लाया और चला गया। क्या तकरीर और क्या मुखर्रिर। मुखर्रिर तो वो होते थे जो लोगों के दिल जोड़ते। औस और खजरज लड़ रहे हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक शख्स आकर कहता है आप किसी इंसान को हमारे साथ भेज दीजिए ताकि दोनों का झगड़ा खत्म हो जाए। आप कहते हैं कि मुसअब बिन उमैर को साथ ले जाओ। मुसअब साथ आते हैं मदीना, अल्लाह के रसूल अभी आए नहीं, हिजरत नहीं हुई। मुसअब आके दावत देते हैं। अक्सर कबीले मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह के दावत पर ईमान ला चुके थे अल्लाह के रसूल मदीने आने से पहले। अक्सर कबीले पूरे के पूरे या तो हर कबीले में से कुछ ना कुछ इनकी दावत पर ईमान ला चुके थे। दो लड़ने वाले लोग एक मुसलमान को बुला के इस्लाह कर रहे थे। यहाँ अमन पसंद महल्ले के अंदर एक मुखर्रिर आके दोनों में दरार डाल के मस्जिद में दीवार खड़े करके दिलों को, रिश्तों को चूर चूर करके चला जाता है और बहुत तीसरा खान माना जाता है ऐसा मुखर्रिर, माशाल्लाह, समझ रहे आप। तो बहरहाल समझने की जरूरत है। तो हालत यही कि हम एक दूसरे को खत्म करना चाहते हैं, याद रखिए। तो दूसरा आदमी फिर जवाबी कार्रवाई करना शुरू करता है, याद रखिए। चलिए आइए दूसरा पॉइंट, समझाने का अंदाज। पहला तो है किसी का तस्लीम नहीं करे, छोटी सोच के। दूसरा समझाने का अंदाज। समझाने का अंदाज से मुराद क्या है, दीनी शख्सियत जो लोगों को दीन समझा रहे, ये माना है समझाने का अंदाज। समझाने का अंदाज भी हमारे पास बिल्कुल नहीं, याद रखिए। पहले तो समझाने का मकसद ही नहीं है हमारे पास। हर जमात जो इज्तिमा प्रोग्राम रख रही है उसका सबसे पहला मिशन ये है कि ये साबित कर देना कि बेटे अपन सब तो हक पर है। अभी अपन यहाँ बैठे दूसरों की इस्लाह के लिए, और किसकी इस्लाह के लिए, जो आपके आते ही नहीं, वो कभी आपके पास आने वाले नहीं है जिसकी इस्लाह की बात हो। अपन तो हक पर है, अपन तो जन्नती है। अभी क्या आपने करना है, वो फलां की गुमराही साबित करना। लिहाजा
خوب لچھے دار بیان کرتا ہو، مزیدار ایک دم، جس میں وہ پبلک کو خوش کرتا ہے کہ اپن تو جنتی ہے، وہ سارے جہنمیوں کو دیکھو جو غلطیاں کر رہے ہیں، ہاں 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 سب ہنسو اور سب چٹخارے لے رہے ہیں، تقریر میں مزہ آ رہا ہے، ہاں داڑیوں کے اندر وہ ہو رہا ہے، ہاں ہاں پیچھے دیکھ کے دے کیا مقرر لائے، مزہ لا دیا، فلاں ہو گیا۔ تقریر کے بعد لوگ آگے بولے کیا مزہ آیا یار، کیا مزہ آیا رات کے، کیا مزہ آیا، کیا بولے انہوں نے، اچھا کیا بولے انہوں نے، کیا بولے دوسروں کو، دیکھو کیا فائدہ ہوا، میرے کو ان کی گمراہی معلوم ہوئی۔ اچھا مطلب رات میں تقریر ہوئی اور تے کو معلوم وہ لوگ غلط کیسے، لیکن تے کو کیا فائدہ ہوا، ہاں میرے کو کچھ ہوا نہیں ابھی اس سے، تجھے کیا ملا، تو مطمئن ہو گیا کہ میں تو حق پر ہوں۔ تو بولنے کا انداز ہی بڑا بھیانک یاد رکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی سے ایک واقعہ سنتے ہیں، ایک واقعہ سنتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے مزاج، ان کی حیثیتیں اور ان کے سمجھ کے اعتبار سے بات کرتے ہیں، سمجھ رہا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اور توریت کا نسخہ پڑھ رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور آپ غصے میں آ گئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ کرا اور کوسا اور کہا عمر، اللہ کے رسول کا چہرہ دیکھ، کتنے غصے میں آ گئے، اللہ کے چہرہ لال ہو گیا جیسے کہ انار ہوتا ہے نا آپ کا، کہ اللہ کے رسول کے چہرے کو دیکھا نہیں تم نے؟ عمر بن خطاب نے جیسے ہی دیکھا اور نسخے کو بند کیا اور کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی، میں راضی ہوں، رضیت باللہ ربا کہ اللہ میرا رب ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، اور اسلام میرا دین ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی، کیونکہ آپ بہت غصے میں آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ اے عمر، پہلے تو غصہ ہوا، اے عمر میری موجودگی میں موسیٰ بھی اگر آ جائے، توریت پڑھ رہے تھے نا، موسیٰ بھی اگر آ جائے تو میری اتباع کرے بغیر موسیٰ کو چارہ نہیں رہیں گا۔ دوسری روایت نے فرمایا اگر میری موجودگی موسیٰ بھی آ جائے تو میری اتباع کرے بغیر ان کو چارہ نہیں رہیں گا، اور اگر تو موسیٰ کی اتباع کرے گا میرے آنے کے بعد تو گمراہ ہو جائیں گا۔ موسیٰ کی اتباع نہیں چلتی اللہ کے رسول کے آنے کے بعد۔ عمر بن خطاب نے نسخہ رکھ دیا۔ عمر بن خطاب سمجھدار انسان ہے، نبی کے بہت قریب ہیں، نبی کے کچھ بھی بولنے کے بعد بھی آپ دور نہیں ہونے والے نبی سے اور نزدیک ہونے، کیونکہ آپ نے جو دعا پڑھی یہ رضیت باللہ ربا، یہ دعا ایمان میں کمزوری کی دعا ہے۔ جس کو بھی ایمان میں کمزوری ہو، وسوسوں کی وجہ سے، کوئی وجہ سے، یہ پڑھ لینا چاہیے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دین وبمحمد النبی، کیونکہ ان کو لگا کہ اللہ کے رسول یہ نہ سمجھ لے کہ میں توریت پڑھ رہا ہوں تو فوقیت دے رہا ہوں، مجھے فوراً پڑھ لیا، سمجھے آپ؟ یہ تھا آپ کا طریقہ سمجھانے کا۔ اب دیکھیے دوسرا واقعہ، اور دوسرا واقعہ بہت خطرناک ہے، لیکن آپ کا طریقہ دیکھیے اس میں۔ پہلے واقعے کے اندر یہ توریت پڑھ رہے ہیں، اللہ کے رسول ناراض ہوئے، چہرہ لال ہو گیا۔ دوسرا واقعہ سنیے، ایک اعرابی بدو آتا ہے مسجد نبوی میں، کہاں آتا ہے؟ مسجد نبوی، اور آگے پیشاب کرنا چالو کر دیتا ہے۔ کتنی خطرناک بات ہے، مسجد میں کیا کر رہا ہے؟ پیشاب۔ میں آپ کو چیلنج سے کہہ رہا ہوں، کوئی آدمی غلطی سے قبرستان پہ پیشاب کر دیں دیوار پہ، جان لے لے گا مسلمان اس کی۔ یہ مسجد نبوی میں سب سے دوسری محترم مسجد میں پیشاب کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولتے ہیں؟ صحابہ پل پڑتے ہیں، روایت میں آتا ہے ایسے اچھل جاتے ہیں، بھاگنے لگتے، آپ سے فرماتے رک جاؤ رک جاؤ، اس کو تکلیف مت دو، کیونکہ پیشاب جب شروع ہو جاتا ہے کرنا، روکوں گے تو کیا ہوں گا، اس کو تکلیف ہوں گی، تو کہا رک جاؤ رک جاؤ، اس کو تکلیف مت دو۔ دوسری حکمت یہ بھی تھی، جا کے یہ مارتے کچھ کرتے، وہ پیشاب کرتے بھاگتا، ابھی بیٹھا جائے اتنا حصہ گندا ہو رہا، جب بھاگیں گا تو زیادہ گندگی ہوں گی، حکمت یہ بھی ہے، رک جاؤ تکلیف مت دو اس کو۔ پیشاب کر لیا، نوجوان کو بلاتے ہیں، آؤ ادھر، نوجوان آتا ہے، اور روایت میں وہ خود بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول نے مجھے کچھ برا بھلا نہیں کہا، کچھ نہیں کہا، اور کہا مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں ایسا نہیں کرتے، سمپل۔ عمر ابن خطاب جان پہچان والے ہیں، غصہ، چہرہ لال ہے، اجنبی آدمی ہے، ڈانٹا بھی نہیں اس کو، دیکھ رہے آپ تمیز۔ عمر کو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی کر لیں گے، اللہ کے رسول جانتے عمر جانے والے نہیں آپ سے دور، لیکن یہ اجنبی کو اگر آپ کچھ ڈانٹ دیں گے نا، یہ دور چلا جائیں گا۔ اور کچھ روایتوں میں آتا ہے شاید وہ نان مسلم تھا، اور علماء اس کی شرح میں لکھتے ہیں اس وجہ سے بھی کہ دور ہو جائیں گا وزن ہو کے اسلام سے، کرنے دو آنے دو۔ اور آپ نے حکم دیا ایک ڈول پانی ڈال دو، ہو گیا مسئلہ، پتہ چل گیا آپ کو، پیشاب کر دے مسجد میں تو کیا کرنا ہے، ایک ڈول پانی بہا دے، پانی زیادہ ہے تو دھو دے اس کو، آج کل تو وائپر ہے، سب کچھ ہے، آسانی سے ہو جاتا۔ اب اللہ نہ کرے ہمارے مسجد میں کوئی نان مسلم چھوڑ دو، ایک مسلمان بیمار نے پیشاب کر دیا، کیا کریں گے اس کا حال؟ ہم مار ڈالیں گے اس کو، ہوتا ہے پریکٹیکل، میں نے دیکھا ہے، ایک صاحب تھے بیچارے، شوگر کے مریض تھے، نماز کو تو آ گئے، یا پھر شاید حس نہیں تھا ان کو، پیشاب نکل گیا ہوں گا، بیمار تھے، اچانک کچھ بھی ہو سکتا ہے، دیکھیے اب انسان ہے، پوری کی پوری مسجد پل پڑی،
میں نے کہا پہلے تو آلریڈی شرمندہ ہے، کوئی بھی ایک مومن انسان مسجد میں پیشاب نہیں کریں گے، وہ پہلے ہی بیچارہ پریشان ہے، اس پہ تم لوگ یہ کر رہے ہو. جانے دو، ہم نے تو واقعہ پڑھا نا اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک آدمی نے کیا تھا، بس اس واقعے پہ اس کو بھی وہ کر لو خیاس، بیچارہ مجبور ہوں گا، وہ تو بیچارے شاید غیر مسلم تھے وہ صحابی، یہ شاید وہ 1 سے 2 بار واقعہ ہوا وہ پیشاب کرنے والا. تو آپ دیکھ رہے ہیں اجنبی کا اور جاننے والے کا فرق اللہ کے رسول کیسا کر رہے ہیں. ایک بدو جو باہر سے آیا تھا اور ایک انسان جو آپ کے ساتھ تھا جو پڑھا لکھا، عمر ابن خطاب پڑھے لکھے تھے، ان کے خاندان کو اس لیے خطاب لکھنے والے کو بولتے ہیں، ان کے والد پڑھے لکھے انسان تھے، لکھتے تھے اس لیے ان کو خطاب کہا جاتا ہے. عمر ابن خطاب مطلب لکھنے والے کا بیٹا، لیکن ان کا نام بھی خطاب پڑ گیا تھا کیونکہ چند لکھنے والے 17-18 لوگ تھے مکہ میں، اس میں سے عمر ابن خطاب بھی ایک تھے اور ان کے والد بھی تھے. والد تو پہلے گزر گئے تھے ان کے، لیکن وہ بھی لکھنے والے تھے مکہ میں. سمجھ گیا؟ دیکھیے سمجھانے کا انداز کہ یہ انداز ہمارے مقرر اختیار کر رہے ہیں. یہاں تو انداز بیان صرف بھڑکانے والا، انگار لگاؤ بس جا کے کہاں ہے میرے کو یہاں بلا تقریر بولے تو وہ کہ بڑا وہ ہے نا پیچھے ٹینکی لایا اس نے گیس کا اور بس فر جتنی بڑی آنکھ لگا رہا، کیا تقریر ہے اور بڑی آنکھ، کیا تقریر ہے، بیوی کچھ اور سے الگ کر کے چلا گیا مسلک کے نام پہ، کیا تقریر تھی، واہ واہ واہ. دین کے نام پہ آنکھیں نہیں کھولی، دین کے نام پہ آنکھیں بند کر کے جا رہا لوگ. تو انداز بیان بھی تو ہو یار، بیان کرنے کا انداز بھی نہیں. ہمارے اجتماع یاد رکھیے بھڑکانے کے لیے ہو رہے ہیں، سمجھانے کے لیے نہیں ہو رہے ہیں، اپنے آپ کو حق پر ثابت کرنے کے لیے ہو رہے ہیں، دوسروں کو گمراہ بتانے کے لیے ہو رہے ہیں، اپنی اصلاح کے لیے نہیں ہو رہے ہیں. جو لوگ بلا رہے ہیں دوسروں کی اصلاح کے لیے رکھے جا رہے ہیں، ان مقاصد تحت ہو رہے ہیں اور اپنے آپ کو صرف ثابت کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کر رہے. ہمارے مقرر حضرات اور ہمارے علماء حضرات یاد رکھیں آخر تک یہی مقصد ہے. اب آئیے ہمارے پاس جو ہے سمجھانے کے انداز کی دوسری مثال آپ کو دیتا ہوں. ہمارے پاس جو ہے سمجھانے کا انداز ایسا ہے کہ جو دھونس پر مبنی ہوتا ہے، لڑائی اور جھگڑے پر یاد رکھیے مبنی ہوتا ہے. ہمیں وہ چیزوں کو چھوڑ کر یاد رکھیے بہت اچھا جو ہے انداز اختیار کرنے کی ضرورت ہے. شعلہ بیان ہونا اچھی بات ہے، شعلہ بیان اس معنی میں کہ لوگوں کو ابھارا جائے دین کی طرف آنے کے لیے، شعلہ بیان اس معنی میں نہیں کہ لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکایا جائے. مسئلوں کو بتائیے آپ اس لیول تک جو ان کا لیول ہے، اتنا کھینچنا ایک مسئلے کو کہ لگنا وہ مسئلے پہ پورے دین کا انحصار ہے، یہ غلط ہے. یہ سب ہو رہا ہے شعلہ بیانی کے نام پر، لوگوں کی زندگیاں خراب ہو رہی ہے، ماحول خراب کر دیا جا رہا ہے پورے جو ہے سماج کا، مسجد کا، محلے کا، شہر کے. شہر دیکھیے آپ فلاں مقرر آ کے گئے پوری آنکھ لگا گئے، دوسرے دن سے ان کے تقریر ان کی تقریر، فلاں جھگڑے، یہ جھگڑے وہ جھگڑے ہو رہے. کیا کام کیا تم نے؟ اللہ کے رسول تو اوس اور خزرج کے جھگڑے مٹانے ایک صحابی کو بھیج رہے، وہ کافروں کے جھگڑے مٹا رہا، تم مسلمانوں میں آ کے جھگڑے لگا دیتے. یہ کام کرے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں ایک واقعہ سنیے آپ. ایک صحابی تھے، نوجوان تھے اور صحرا کے رہنے والے تھے، گاؤں کے رہنے والے صاحب. گاؤں والوں کو بہت سارے ایٹیکیٹس وغیرہ، سماج میں کیسا رہنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں مطلب شہری لحاظ سے. تو بہرحال ایک صحابی تھے جن کے تعلق سے آتا ہے، وہ خود اپنے بارے میں بیان کرتے ہیں، جن کا نام جو معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ عنہ آتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں صحرا میں زندگی گزارنے والا ایک انسان تھا. میں مدینہ آ گیا ایک بار. اچھا میں مدینہ آیا تو میں نے نماز کا طریقہ تب دیکھا تھا جب نمازیں بات کر سکتے تھے. یاد ہے کہ ابتدا میں جب نماز آئی تھی کہ نماز میں صحابہ بات کرتے تھے، سلام وغیرہ بھی کرتے تھے، شروعاتی دور تھا. ان کو یہ نہیں پتا چلا کہ اب نماز میں بات کرنا حرام ہے، ممنوع ہو گیا ہے. اب وہ آ گئے، ان کے گاؤں میں جو طریقہ تھا آئے، کھڑے ہو گئے نماز میں. اب جب نماز میں کھڑے ہوئے تو ایک صحابی نے چیخ دی، تو انہوں نے ان کو جو ہے یرحمک اللہ بھی ان کو جواب دے دی. اب دوسرے صحابہ جو ساتھ میں تھے وہ مانڈی پہ ایک دوسرے کے شاید قاعدے میں تھے وغیرہ، ہاتھ ماننے لگے. اب یہ نماز کی حالت میں دیکھ رہے، گھرے کو سب صحابہ مطلب دیکھ رہے نا، تو کیا میں نے چیخ کا جواب دے دیا اور باتیں کرنا شروع، چونکہ ان کو نہیں پتا تھا کہ بات اب ممنوع ہو چکی. نماز ہوئی، نماز ہونے کے بعد سارے لوگ ان کو اتنی بری بری نظر سے دیکھنے لگے کہ بہت پریشان ہو گئے. اب وہ خود کیا بیان کرتے، وہ فرماتے پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کر لی تو میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ صحابی کرے، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں نے کوئی معلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر تعلیم دینے والا ٹیچر نہیں پایا جو تعلیم دیتا ہے، ایجوکیٹ کرتے ہیں. لوگ تو گھر رہے تھے ان کو. آپ نے نہ مجھے جھڑکا، نہ مارا، نہ ڈانٹا، نہ برا بھلا کہا، بلکہ فرمایا نزدیک بلا کر یہ نماز ہے، اس میں لوگوں سے کرنے والی باتیں کرنا درست نہیں ہے، اس میں تو تسبیح، تکبیر اور تلاوت ہوتی ہے. تسبیح، تکبیر اور تلاوت ہوتی ہے، بس اتنا ہی کرنا، ہم باتیں نہیں کرنا، بس ختم. ایک بدو ہے، کیسے سمجھایا؟ ہمارے پاس امام صاحب ممبر پہ کھڑے ہیں، ایک آدمی آ گیا، بس پورے خطبے کے لیے ٹارگٹ مل گیا. آج کل کے نوجوانوں، بیچارہ اکیلا آیا،
یہ کر رہے ہیں، دیکھو بیٹھا وہ ہاتھے کو بول رہا ہوں میں، فلاں کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. آپ کو حالت بھی نہیں معلوم ان کے وہ کیسے ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں. میں ایک مرتبہ سفر کر کے ایک علاقے میں گیا تھا، نام نہیں بتاتا ہوں. کالج لائف کی بات ہے، جسٹ شاید BSc فرسٹ ایئر میں ہوں گا. کسی ہمارے دوست کے ایک بھائی کا انتقال ہو گیا تھا، تو تعزیت کے طور پہ ہم لوگ سفر کر کے گئے. سفر کی صحبت ہے اور نوجوان کو سفر کا آئیڈیا نہیں، تو بس صبح بس نکلے، ٹرین میں سوار ہو گئے اور چلے گئے 2-3 دوست مل کر. اب سفر میں سامان لینا، کچھ کپڑے، کچھ نہیں سوچے. اچھا کالج کی ینگسٹرز کیسے ہوتے ہیں، ٹوپی وغیرہ جنرلی جیب میں نہیں ہوتی ہے، نہ رومال نہ ٹوپیاں وغیرہ نہیں رکھتے عام طور سے. ٹھیک. اب بہرحال جب پہنچے تو جمعہ کا خطبہ چل رہا تھا اور ہم نے ابھی گھر نہیں پہنچے، سوچا نماز پڑھ کے ان کے گھر چل جائیں. خطبے میں جا کے بیٹھ گئے. اب خطبہ آلریڈی کیسا چل رہا تھا میں آپ کو بتاتا ہوں، اور اس پہ ہم لوگ پہنچ گئے تو نیا تماشا. خطبہ چل رہا تھا، لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے نہیں ہیں. عبد الغفور بھائی خطبہ ہے، جمعے کا خطبہ نام کے ساتھ. لوگوں کے گھر کی عورتیں بے پردہ جا رہی ہے. جبار سیٹھ یہ اصلاح ہے؟ ارے یہ تو رشتے برباد کرنے والی بات ہے، خاندان برباد کرنے والی بات. یہ طریقہ اصلاح جمعہ میں. اب اس میں ہم آ گئے. اب تو ماشاء اللہ تازے تازے 3 نوجوان، سافٹ ٹارگیٹ ایک دم. غفور بھائی اور شاید جبار بھائی تو سنبھال لیتے ہوں گے، لیکن تو سافٹ ٹارگیٹ ہے. شروع. آج کل کے نوجوان بغیر ٹوپی کی نماز پڑھ رہے ہیں، بے شرم ہو گئے ہیں، یہ لوگ فلاں ہیں، دیکھو ابھی بھی نہیں پہنے، اتنا بولنے کے بعد میرے فلاں. اب ہم کو کہاں سمجھ رہا، ہم تو لائٹ لے رہے ہیں ان کو، ہم کو نہیں، ہم ٹارگیٹ ہے. اچھا ٹھیک ہے سمجھا. ڈائریکٹ ایسا سننے کے بعد آپ کو لگتا ہے وہ نوجوان اپنی اصلاح کریں گے؟ میں نے تو نہیں کی تھی، ایک دم پلینلی بول رہا ہوں، نہیں کی تھی. مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی ان کے خطبے سے انہوں نے کیا بولا، اس کے اندر 10 بار ہی بولتے تو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. نوجوان ایسی ہوتے ہیں، ان کی سوچ ایسی ہوتی. آپ اگر سمجھاتے بعد میں مل کے تو شاید کچھ ہوتا ہے، یا پھر کامنلی بولتے، ایسے نام لے کے ٹارگیٹ کر کے بولنا صحیح نہیں ہے. اس سے کوئی اصلاح نہیں ہوتی. یہ طریقہ بھی نہیں، نبوی طریقہ نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی چیز پتہ چلتی اور جمعے میں آپ کو بولنا ہوتی تو آپ کا اتنا بہترین طریقہ تھا، آپ خطبے میں بولتے کیا ہو گیا ہے، لوگ ایسا ایسا کر رہے ہیں، مجھے بتایا گیا ہے. کوئی ٹارگیٹ نہیں، کسی کی طرف اشارہ نہیں، کوئی علاقے کی طرف اشارہ نہیں، کوئی گلی کی طرف اشارہ نہیں، کوئی قصبے کی طرف اشارہ نہیں، کس کی طرف اشارہ نہیں، کوئی صحابہ کے خاندان کی طرف اشارہ نہیں. کیا ہو گیا ہے، لوگ ایسا ایسا کر رہے ہیں، مجھے ایسا بتایا گیا. سمپل. یہ آپ کا طریقہ تھا. بہرحال تو اللہ کے رسول نے اس صحابی کی بڑی پیاری اصلاح کی. تو بولنے کا طریقہ یاد رکھیں. آج ہمارے مقرر جب جو ہے بیان کرتے ہیں، جیسا میں نے بات رکھا، تو وہ دوسرے مسلک، ان کی جماعت، ان کے مسائل کو ٹارگیٹ کرتے ہیں اور ان کو ذلیل کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. جو جس کو جتنا ذلیل کرتا ہے وہ اتنا اونچا مقرر مانا جاتا ہے. جتنی زیادہ گالیاں دیتا ہے تقریر میں دوسری جماعت کو اور مسلک کو، وہ اتنا اونچا ہائی لیول ہائیلی پیڈ مقرر ہوتا ہے. جو جتنا زبردست انداز سے دوسروں کو ذلیل اور حقیر ثابت کرتا ہے اور اپنے آپ کو حق پر ثابت کرتا ہے، وہ اتنا بڑا 30 مار خان مقرر مانا جاتا ہے. سمجھ رہے آپ بات کو؟ یہ بہرحال ہماری پہچان ہو گیا رکھیے. اور ایسا جب کرنے سے جب مذاق اڑاتے آپ، کسی مسلک کی اصلاح نہیں ہوتی، وہ بعد میں آپ کے خلاف ایک پروگرام رکھتے، تو آپ کا مشن پورا کہاں ہوا؟ کسی کو بھڑکا کر فائدہ کیا تھا؟ کوئی آپ کی بات پہ عمل کرتا تو یہ آپ کے لیے ثواب جاریہ تھا. ٹھیک ہے. تو اس بات کو سمجھنے کی ہمارے مقرر حضرات کی ضرورت ہے. دوسرا کام، سمجھانے کا انداز ہم کو نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے. آئیے ایک واقعہ سنیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ ان کے مسلک پہ آ جائیں، دوسرے لوگ ان کی جماعت پہ آ جائیں، تو کرنا تو کیا چاہیے؟ اگر آپ کے پاس حق ہے تو آپ حق کو حق کے طریقے سے دیں. لیکن آپ کیا کرتے؟ ایسی حرکتیں کر کے چیختے چلا کر بدزن کر دیتے. ایک واقعہ سناتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ایک ایسے شخص کا جو آپ سے سخت نفرت کرتا تھا. مخری نفرت کر رہا ہے، ایک مسلک دوسرے نفرت کر رہا ہے، تو کیسے سمجھائیں گا؟ گالی دے کر، اس کو برا بول کے اس کی اصلاح نہیں ہوتی. میں بتاتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسی اصلاح کی ایک نفرت کرنے والے انسان. سنیے واقعہ اس طرح سے کہ ایک صحابی رسول ہے جن کا یہ بڑا مشہور واقعہ ہے. ان کا نام آتا ہے روایت کے اندر، یمامہ کے جو یہ بادشاہ تھے، ان کا نام تھا جو ہے سمامہ بن اسال. سمامہ بن اسال یہ قیدی بن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گئے، لیکن یہ اپنے قبیلے کے سردار یا بادشاہ تھے. ان کو لایا گیا. جب لایا گیا تو یہ بہت جوش میں تھے، اور ظاہر سی بات ہے جو سردار وغیرہ ہوتے ہیں ان کا جوش جلال الگ ہی ہوتا ہے، چونکہ دوسروں سے دبتے نہیں. بڑے جوش میں تھے اور تکبرانہ انداز سے اللہ کے رسول سے، قیدی تھے حالانکہ، پھر بھی تکبرانہ انداز سے بات کر رہے تھے. اور کیا بولتے ہیں؟ تو سمامہ تکبر اور حقارت آمیز لہجے میں اللہ کے رسول سے کہتے ہیں کہ اگر مجھے قتل کر دوں گے تو کوئی پرواہ نہیں،
تم کر سکتے ہو چونکہ میں نے بہت تمہارے ساتھیوں کو قتل کیا ہے. اگر چھوڑ دو گے تو یہ تمہارے طرف سے ایک اعزاز ہوگا میرے لیے, چونکہ بادشاہ کو چھوڑ دیتے ہیں عام طور سے. دیکھیے بادشاہوں کو عام آدمی نہیں مارتا, ان کو پکڑا جاتا ہے اور ان کو لایا جاتا ہے, ان کے فیصلے الگ ہوتے ہیں. تو وہ کیا کہتے ہیں تکبر کے ساتھ, اگر تم مجھے قتل کر دو گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی بات نہیں, بہتوں کو قتل کیا میں نے تمہارے ساتھیوں کو, تکبر کے انداز سے, مطلب ماروں گے تو آلریڈی میں مار چکا ہوں اتنے لوگوں کو. اور پھر کہتے ہیں اور اگر میں نے تمہارے کئی ساتھیوں کو خون بہایا اور اگر معاف کر دوں گے تو ایک ایسا شخص ہوں جو قدردانی کرنے والا ہوں تمہاری, مطلب بادشاہ ہوں, معاف کر دوں گے تو قدردانی کروں گا تمہاری. جیسا ایک بادشاہ کو دوسرا بادشاہ چھوڑ دیتے ہو کچھ نہ کچھ تحفے تحائف آگے کے لیے, قدردانی کروں گا, لیکن تکبرانہ انداز سے بات کر رہے ہیں قید میں. حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو ایسی قید میں رکھو بند. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آئے, آخر کہا کہ ثمامہ کیسا لگتا ہے؟ تو ثمامہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے, صحابہ کے تعلق سے کہتا نفرت کرتا ہوں تمہارے چہرے سے, نعوذ باللہ محمد میں. دوسرا دن ہوگا, پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کیسا لگتا ہے؟ تو کہا نفرت کرتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے چہرے سے میں, اور تمہارے صحابہ سے, اور اس دین سے, تمام چیزوں سے, شہر سے, مدینہ, نفرت کرتا ہوں. اس طرح کے بات کہنے لگے. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کہا صحابہ سے, تیسرے دن ثمامہ کو کھول کے چھوڑ دو. صحابہ پریشان, یہ گستاخ رسول ہے, اللہ کے رسول کو اتنا برا بھلا کہتا ہے, نبی اکرم چھوڑ دو بولتے ہیں. نبی کا حکم تھا, بغیر سوال کیے کہ آزاد کر دیا. ثمامہ تکبر کے ساتھ نکلتے, اپنا اونٹ کھولتے ہیں, اونٹنی لے کے جاتے ہیں, اور تو ایک نخلستان, مدینے کے باہر تھوڑا سا نخلستان, تو پانی وغیرہ جہاں ہوتا ہے کھیت, وہاں جاتے ہیں اور اپنی اونٹنی کو پانی پلانے کے لیے رک جاتے ہیں. جب پانی پلاتے ہیں تو بیٹھے بیٹھے سوچتے ہیں میں وہ آدمی کو برا بھلا بولتا رہا, یہاں تک بولا میں نے کہ تمہاری صورت نعوذ باللہ میں دیکھنا نہیں چاہتا ہوں, تم سب سے برے انسان ہو, میں سب سے زیادہ نفرت کرتا ہوں, اور وہ انسان نے مجھے چھوڑ دیا, اور میں اتنا بیوقوف انسان کی اٹھ کے جا بھی رہا ہوں خاموشی سے. یہ نہیں ہو سکتا. اس کے بعد غور کیا انہوں نے, کہا نہیں یہ کوئی عام آدمی نہیں, میں اتنے 3 دن تک اس آدمی کو برا بھلا کہتے رہا اور مجھے آزاد چھوڑ دیا, حالانکہ مجھے قتل کر سکتا تھا, کون روکنے والا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. واپس جاتے ہیں, ٹھیک, واپس جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ مجھے آزاد کر دیا انہوں نے, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, میں وہاں جاؤں گا. جاتے ہیں اور جب جاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں, تمام لوگ دیکھتے ہیں, بلکہ روایت میں آتا ہے نخلستان میں نہاتے ہیں, نہا کر تیار ہوتے ہیں اور تیار ہو کر جاتے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں جاتے ہیں اور جا کر اسلام قبول کر لیتے ہیں, اسلام قبول کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر کہتے ہیں اور فرماتے ہیں, پھر کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہ خود کہہ رہے کہ میں نے کہا کہ اللہ کی قسم اسلام قبول کرنے سے پہلے روئے زمین پر مجھے آپ کے چہرے سے زیادہ کوئی چہرہ برا نہیں لگتا تھا. پھر کہتے ہیں لیکن آج میرے لیے کائنات کے تمام چہروں میں سب سے محبوب ترین چہرہ آپ کا ہے. صرف رویہ دیکھیے اللہ کے رسول کا, 3 دن برا اور تکبر سے بات کرنے والے انسان کو جو قتل کر سکتے تھے, واجب القتل تھا, آزاد کرنے کا نتیجہ ہے یہ. دشمن کے ساتھ سلوک, تم تو مسلمانوں کو ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہو, ایک دوسرے کو ان کو بھڑکا رہے ہیں, یہ دیکھیے آپ, یہ سلوک تھا. اس کے بعد کہتے ہیں اللہ کی قسم آج سے پہلے آپ کے جو ہے پیش کردہ دین سے مجھے بہت برا معلوم ہوتا تھا, اور اب میرے لیے تمام ادیان میں سب سے محبوب دین اسلام ہے. پھر کہتے ہیں اللہ کی قسم آج سے پہلے آپ کا یہ شہر دنیا میں تمام شہروں سے مجھے سب سے زیادہ برا معلوم ہوتا تھا, اور آج یہ مجھے تمام شہروں میں سب سے زیادہ محبوب شہر ہے. پھر کہتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے درد بھرے لہجے میں انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں انتہائی افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں میں نے کئی صحابہ کو قتل کیا ہے, اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں, کیا کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم کیا نہیں جانتے ثمامہ, اسلام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا, چونکہ تم نے کفر میں کیا تھا وہ معاف کر دیتا ہے. اس طرح سے کہتے ہیں یہ سلوک ہے گستاخ رسول کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا, رسول کا سلوک. ہم تو بغیر کچھ جانے کے لیبل گستاخ رسول, گستاخ صحابہ کافر, کافر کافر, گستاخ رسول, گستاخ صحابہ کافر, اولیاء کا کافر, اس کا کافر, اس کا کافر, اس کا منکر, تھڑلے سے بولتے چلے. اگر تم کو واقع میں کچھ شعور ہو نا, عقل, تو یہ اصلاح کا ڈھنگ ہے, وہ نہیں ہے جو تم کر رہے ہو. آئیے تیسری چیز, جہالت, علم نہیں ہے مسئلوں کا. مسئلہ اپنی جگہ حیثیت کا حامل ہے, دین کا ہر مسئلہ حیثیت کا حامل ہے, اہمیت کا حامل ہے, لیکن اس کی اہمیت دوسرے مسئلوں کے مقابلے میں سمجھو اتنی ہے. اب توحید کا مسئلہ سب سے بلند ہے, سب سے اونچا ہے, اتباع سنت اس کے بعد ہے نا. اب تیمم کے بھی مسئلے ہیں, لیکن دعاؤں کے بھی مسئلے ہیں, لیکن یہ اس درجے کے نہیں کہ آپ ایک دعا کے, ایک تیمم کے, ایک نماز کے رکن کے مسئلے کو لے کر اس انسان کو کافر ڈکلیئر کر دو. جہالت کا ہمارا یہ عالم.
اچھا کسی کے بارے میں معلوم بھی نہیں ہے، کون سا مسلک کیا بولتا معلوم نہیں، کون سا مسلک کیا بولتا معلوم نہیں، باتیں دیکھی چاروں مسلک حق ہے، ماشاء اللہ، چلنا لیکن ایک پچ، سبحان اللہ، یہ کیا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ کنفیوژن چالو ہوگا، چاروں مسلک حق نہیں، یہ لفظ بھی غلط، بر حق یہ لفظ زیادہ ہوں گا، چلنا لیکن ایک ہی طریقے پہ بیٹا، نہیں تو گمراہ کافر، جو ہو سکتے اور تم سمجھ گئے۔ اب ایک نوجوان جو پڑھا لکھا ہے نا، اس کو کھجلی شروع ہو جاتی ہے ایک طرح سے دیکھا ہے، ایسا ہو سکتا ہے چاروں حق پر لیکن چلنا کی جگہ، مطلب ایک کمپنی ہے، ایگزامپل دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، نعوذ باللہ میں نہ دین کی مثال دے رہا ہوں نہ اللہ کے رسول کی، لیکن سمجھانے کے مثال کام کرتی ہے، ایک کمپنی ہے، اس کے 4 آؤٹ لیٹ ہیں، 4 CNF، 4 سپر اسٹاکسٹ، جو بھی ہے سمجھو ایک کمپنی سمجھو کوئی چیز بناتی پروڈکٹ، وہ جاتا ہے 4 آؤٹ لیٹس پہ، 4 آؤٹ لیٹ سے سیل ہوتا ہے۔ تو میرا کوشچن کیا ہے، کمپنی جو بناتی ہے آؤٹ لیٹ وہی سیل ہوتا ہے یا آؤٹ لیٹ اپنا کچھ الگ بناتا ہے؟ اب نہیں، کمپنی جو بناتی ہے آؤٹ لیٹ وہی سیل کرتا ہے، تو اگر ایک کمپنی کے 4 آؤٹ لیٹ ہیں اور چاروں وہی پروڈکٹ بیچتے ہیں تو پھر حق پر ایک کیسا ہو سکتا ہے؟ مطلب چاروں حق پر ہے، چاروں صحیح بیچتے ہیں، تو صحیح ایک کیسا ہو سکتا ہے خالی؟ آپ یہ بول سکتے ایک آؤٹ لیٹ کی سروس اچھی ہے، فائدہ اٹھائی اس کا، دوسرے آؤٹ لیٹ کا فلاں اچھا تو وہاں سے فائدہ، تیسرے آؤٹ لیٹ کا یہ اچھا وہاں سے وہ اٹھائی پروڈکٹ، لیکن سب جگہ کیا ہے ایک۔ ہاں آپ بولے 4 آؤٹ لیٹ ہے، چاروں کے پروڈکٹ الگ ہے، تو ہم بول سکتے ہیں ہاں پھر تو پرابلم ہے، انہوں 1-2 پروڈکٹ بیچتے، وہ بھی ایک ہی کمپنی کا لیکن 2 پروڈکٹس، انہوں 2 بیچتے ہیں تو پھر سب پہ عمل کرنا پڑے گا جو پروڈکٹ کے ساتھ، نہیں ایک ہی بس کر سکتے ہیں حق، لیکن کتنے ہیں 4۔ نوجوان نہیں سمجھ پاتے اس بات کو، نوجوان لاجیکل سوچتے ہیں آج کل، گیا وہ زمانہ آپ بولیں گے بس جو باپ دادا کرتے کرے، نوجوان کچھ نہیں کرتا اپنے باپ دادا کے جیسا، وہ سب چیز لاجیکل ریزننگ پہ کرتا ہے۔ 4 ہے بولے لیکن ایک پہ چلنا، یہ خود ایک مثال دے رہا ہوں میں۔ اچھا چاروں نے دین کو پیش کیا یا اپنی خواہشات کو، اپنی رائے کو پیش کیا؟ بتائیے مجھے، دین کو پیش کیا، جب دین کو پیش کیا تو پھر کہاں پیش کیا؟ جہاں واضح قرآن کی آیت تھی؟ نہیں، جہاں واضح حدیث تھی وہاں بھی اپنے طور سے پیش کیا دین؟ نہیں، جہاں صحابہ کے اقوال ہے اس کے خلاف پیش کیا انہوں نے دین؟ نہیں، انہوں نے تو کیا کیا، جب قرآن میں کوئی چیز نہیں تھی، حدیث میں نہیں تھی، اقوال صحابہ وغیرہ نہیں تھا، تو انہوں نے اپنی رائے رکھنے کی کوشش کی۔ تو مسئلہ آتا ہے ان مسائل میں ان کا ہم کو قول لینا پڑتا ہے ائمہ کا، جہاں قرآن حدیث صحابہ وغیرہ خاموش ہے۔ تو ایسے کتنے مسئلے ہوں گے، ہر مسئلہ تو نہیں ہے، لیکن یہ ہر مسئلے میں اپنے آپ کو ہم نے چپکا لیا، میں فلاں امام کو مانتا ہوں۔ کیا ہے یہ کوئی ضروری ہے کہ ہاں آپ یہ بولے کہ فلاں مسئلے میں امام کو مانتا ہوں، لیکن فلاں مسئلے وہ امام کو میں مانتا ہوں، چونکہ اگر ایک ہی کمپنی سب نے لیا ہے تو ایک ہی پروڈکٹ ہے سب کے پاس، فلاں مسئلے میں فلاں کا قول لیتا ہوں، فلاں مسئلے میں فلاں امام کا قول لیتا ہوں، اور 4 ہی امام تھوڑی اس امت کے پاس، ماشاءاللہ یہ امت کے پاس تو اماموں کی ایک تعداد ہے، ہاں مشہور 4 ہے، حدیث کتنے کتاب ہے 6، مشہور 6 ہے، سمجھ رہا؟ فرشتے کتنے 4، ارے 4 بڑے فرشتے ہیں، سمجھ رہا بات؟ ایسا نہیں ہے، بہت ہے۔ تو یہ تمام معاملات ہو رہے یاد رکھیے، ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں۔ اچھا جہالت صرف عوام میں نہیں ہے، سب سے پہلے جہالت مولویوں کی ہے، علماء سو کی ہے، علماء حق کی نہیں۔ ان کی جہالت سب سے پہلے کہ وہ عوام کو جاہل رکھنا چاہتے ہیں اپنے مفاد کے لیے، اپنے پیٹ کے لیے، اپنے کاروبار چلتے رہے بلکہ۔ اس کے بعد دوسری جہالت امت کی ہے کہ وہ ایسے خاموش کیسے بیٹھ گئے، لوگوں کو ایسے جاہلوں کی بات سنیں، ان کو بھی سوچنا چاہیے، ہمیں پیسفلی کو ایگزسٹ کرنا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ، یہ بڑی اہم چیز یاد رکھیں۔ چوتھی چیز جہالت کے بعد جو ہے وہ ہے اپنے نظریے کی ایک بنیاد ڈال دینا، پھر دلائل کو فٹ کرنا، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ دیکھیے ایک مثال دیتا ہوں، میں نے ایک جماعت بنائی، ایک تحریک بنائی، ایک ادارہ بنایا، ایک دعویٰ سینٹر کھولا، کون سے زمانے میں؟ سمجھ لیجئے 1950 میں، اس لیے کھولا کہ 1950 میں ایک پرابلم چالو تھا، وہ پرابلم کو ٹیکل کرنے میں نے ایک دعویٰ سینٹر، دعویٰ جماعت ٹرسٹ جو بھی بنایا اور تحریک چالو کر دی۔ 1975 آتے آتے وہ مسئلہ ختم ہو گیا۔ اب مجھے لیکن شرم آتی ہے بولنے میں کہ وہ مسئلہ ختم ہو گیا اور میری جماعت کا ایگزسٹنس، میری تحریک کا ایگزسٹنس ختم ہو گیا، 1975 کے بعد بھی میں کھینچ کے لے کے چلوں گا، نہیں ابھی بھی وہی پرابلم ہے، اور کنٹینیوس اس کو ڈریگ کرتے چلے، چونکہ ہمارے بڑے غلط نہیں ہو سکتے۔ 100 ایئرس میں تو یار دنیا کہاں سے کہاں چلا جا رہی ہے، ایجوکیشن سسٹم کہاں سے کہاں چلا جا رہا، لوگوں کی سوچ کہاں سے کہاں چل جا رہی ہے، گیجٹس کو دیکھو 5-5 سال میں کہاں سے کہاں دنیا جا رہی، اور آپ کا منصوبہ ابھی وہ 100 سال پرانے چینجز تو وقت کے ساتھ لانا ہی پڑیں گے۔ آپ نے جب شروع کیا تھا کام، مسائل الگ تھے، آج کا مسائل الگ ہے، وہ سوچ الگ تھی، آج کی سوچ الگ ہے۔ آج کا انٹرنیٹ کا نوجوان آپ اس کو گھما نہیں سکتے ہیں۔ ایک زمانے میں جانتا ہوں لوگوں نے کیسے کیسے لوگوں کو گھمایا،
ایسی ایسی چیزوں سے بیوقوف بنایا کہ کسی کو انتہا نہیں. میں آپ کو زیادہ پرانی بات نہیں کرتا ہوں. جب گیس پہ گاڑی آنا شروع ہوئی, گیس سلنڈر مطلب گیس کی ٹینک لگا گاڑیاں چلنا شروع ہوئی, تو میں نے اپنی گاڑی کو گیس پہ لگا کرا لیا. بہت پرانی بات ہے, شروعات میں جب گیس آئی تھی, اور جب آپ کمرشل سلنڈر لگا کے چلا سکتے تھے, ڈائریکٹ گاڑی کے اندر کمرشل سلنڈر لگتا تھا, وہ بلو کلر کا سلنڈر آتا نا, وہ لگا دو, لیگل تھا چلانا. بعد میں گورنمنٹ نے فکس ٹینک کا سسٹم لائی ابھی, تو اس ٹائم پہ میں نے ٹینک لگا لیا. بہت چیپ ہوتا تھا. میرے پاس جو گاڑی تھی, وہ گاڑی ایک سلنڈر میں کمرشل سلنڈر کے اندر 600 کلومیٹر چل جاتی تھی. سلنڈر کی کوسٹ 400 سے 450 500 روپئے, 600 کلومیٹر چلتی گاڑی, تو کیا تھا, سونے پہ سہاگا. ایک مرتبہ اس گاڑی کے اندر کچھ لوگ سوار ہوئے, بات چیت چل رہی, فلاں, ایک مقام پہ آئے, بولے پیٹرول نہیں ڈالنا, مطلب میری گاڑی گیس پہ, تو بولے روکو گاڑی. میں روک دیا, وہ لوگ اتر گئے, بولے ہم گاڑی میں آتے نہیں گیس. اور آپ اچھا بولے اللہ نے بچا لے, یہاں تک آ گئے, بولے نہیں تو کب کی ہوا تھا. گاڑی میں نہیں بیٹھے وہ لوگ, سمجھ رہے نا. لیکن آج جدیدیت اتنی فاسٹ ہے, چونکہ نالج نہیں تھا. ابھی تو کیسا ہے, میری گاڑی پانی پہ ادھر بازو سے رکھتا ہوں, جاتا ہوں گوگل پہ, پانی پہ گاڑی, ارے ہو چلتی. ہاں میرے کو پہلے سے معلوم تھا پانی پہ گاڑی, پہلی بار وہاں بنی, وہ آدمی نے بنایا تھا, وہ ایسا چلاتا, یہ چلاتا, پانی بہت آسان. جیسے اس کو بہت معلوم, پی ایچ ڈی پانی پہ گاڑی میں, سب اس کو پتا. میری گاڑی ہائیڈروجن پہ گاڑی, ہائیڈروجن پہ تو چلتی گاڑی, بہت کامن ہے. وہ جیٹس میں یوز ہوتا تھا, راکٹس میں پہلے, آج کل یوز کرتے گاڑیاں وغیرہ کے, لیکن تھوڑا رسکی ہے ہائیڈروجن, تھوڑا گیا ہے, لیکن اٹس سم تھنگ مطلب کامن ہے. اب تو گاڑیاں چل رہی ہیں, اب سمجھے نا آپ, چونکہ اس کے اندر سورس ہے. اب نوجوان کو اب ایسا بے خود مرے بس چلو نہیں بولتا, نہیں چلتا, وہ گوگل کے آج جاتا. میں یہ نہیں کہا کہ ہر چیز گوگل پہ صحیح, میں یہ نہیں کہا, لیکن نوجوان ہوشیار ہو چکے ہیں, وہ ایسے خالی آپ کے بولنے میں باتیں سننے والے نہیں ہیں. تو لہٰذا اب چینجز لانا, اپنی تحریک, اپنی کاروائی, اپنے کام, اپنے طریقے کار میں ہم کو ضرورت ہے. اگر ہم نے یہ نہیں کیا, یاد رکھیے, تو معاملہ بہت بگڑتا چلا جائیں گا, یاد رکھیے. تو ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو ہم لوگ لیکن کیا ہوتا ہے, جب ایک تحریک چل جاتی ہے, ہم اس کو بولنے میں شرماتے ہیں کہ اب وہ چیز کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اب دلائل فٹ کرتے لا کر, کام پہلے شروع ہو گیا, دلائل فٹ کی نہیں ابھی بھی ضرورت ہے فلاں. ہمیں وقت کے ساتھ اپنے کام اور کام کے طریقے کو چینج کرنے کی, یاد رکھیے, ضرورت ہے. انبیاء جن لوگوں کے اندر بھیجے گئے, یاد رکھیے, وہ ان قوموں میں آتے تھے, تو اس قوم کی جو ضرورت تھی, اس زمین زمانے کے حساب سے کام کرتے تھے. ایک ہی زمانے کی ایک مثال دیتا ہوں, ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام, دو نبی ہیں, دونوں ایک ہی زمانے میں, صرف زمین اور شہر کے فرق سے کام میں فرق ہے. لوط علیہ السلام کی قوم کی برائی دوسری ہے, تو کام دوسرا ہو رہا, قوم لوط والا عمل, برا عمل, اور ابراہیم علیہ السلام کا کام الگ ہو رہا ہے. تو دیکھیے زمین بدل گئی, کام بدل گیا, نبی ایک ہی وقت میں دو ہے. تو ہمیں بھی جو ہے اپنے کام کو صحیح بتانے, دلائل فٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ ہمیں اپنے کام کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. یہی بات آ سکتی ہے اپنے دینی مسائل میں, آ سکتی ہے اور دیگر چیزوں میں, کہ ہم لوگ اپنے اعتبار سے دلائل کو فٹ نہ کریں, بلکہ دلائل کے اعتبار سے اپنے آپ کو فٹ کرنے کی کوشش کریں. تو ہم قرآن و سنت سے چیزوں کو جو ہے جانچیں, پرکھیں, اور جو بات ثابت ہو جائے اس سے عمل کرنے کی ہم کوشش کریں, یاد رکھیے. تو ہمیں ہر کام جو ہے کتاب و سنت کے مطابق کرنا, یہ پہلا ہے. اس کے بعد تمام چیزیں ہم لوگ اپنی منمانی پہلے کرتے, پھر کتاب و سنت کی دلائل فٹ کرنے کی بہرحال کوشش کرتے ہیں. تو میں اپیل کروں گا نوجوانوں سے کہ دین کے نام پہ ان جھگڑوں کو ہم لوگ ختم کریں, بہت سینسیبل ہو, سنجیدہ ہو کہ ہم دین کے لیے کام کریں. یاد رکھیے, ہم کو دین کو قرآن سنت علی فہم صحابہ, جیسے صحابہ نے سمجھا ویسا سمجھنے کی آج بہت سخت ضرورت ہے. یاد رکھیے, اس لیے کہ صحابہ وہ جماعت ہے جس کے کبھی کبھار واسطے, جس کے لیے, جس کی غلطیوں سے, جس کی تعریف میں قرآن اترا تھا اور اللہ کے رسول نے بیانات کیے. تو قرآن سنت جیسا صحابہ نے سمجھا, ایسا سمجھنے کی ہم کو ضرورت ہے. کوئی بھی دین کا مسئلہ ہو, لائیے کتاب و سنت کے سامنے اس کو رکھیے, اور صحابہ کی اس کے جو ہے مجلس میں اس کو پیش کیجیے, آپ کو انشاءاللہ حل مل جائے گا. اس کے بعد بھی نہ ملے تو آپ کو پورا اختیار ہے, جس امام کی بات لینا چاہے آپ لے سکتے ہیں. یاد رکھیے, کوئی ایک فکس کرنے کی آپ کو انشاءاللہ ضرورت نہیں ہے. تو ہمیں سمجھنے کی, سنجیدہ ہونے کی, سیریس ہو کے کتاب و سنت کو صحابہ جیسا سمجھ کے آگے لے کر چلنے کی ضرورت ہے. یہ جھگڑوں کو جو آج کل ہم نے بنا دیے ہیں, ان جھگڑوں کو یاد رکھیے ختم کرنے کی ضرورت ہے. جماعت اور مسلک سے اونچا ہماری مسجد کمیٹی, ہمارے دعوت سینٹر سے اونچا کیا ہے معلوم آپ کو, اللہ کا دین ہے. تو ہمیں امت کی وحدانیت, مطلب امت کی اتحاد کو پیش کرنے کی ضرورت ہے, اس کے ایک ہونے کی پیش کرنے کی ضرورت ہے, آپس کے تفرق کو ہٹانے کی ضرورت ہے. مسائل اگر ہے تو علمی ڈھنگ سے سالو کرنے کی ضرورت ہے, اس کو قرآن و سنت اور صحابہ کے سامنے پیش کرنے کی, ان کی زندگیوں سے لگا کے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ میں اس مسئلے میں کیا کروں. تو انشاءاللہ حل ضرور ملیں گا, ورنہ ہم نے جو طریقہ اختیار کیا, یاد رکھیے, بہت غلط ہے. میری تقریر کا ہرگز ہی مقصد نہیں تھا کہ میں یہ کہوں کہ سب برابر ہے, نہیں, میں خود کہتا ہوں سب برابر نہیں, لیکن میرا مقصد یہ تھا کہ ہم لوگ کہیں نہ کہیں کچھ پلیٹ فارم پہ ایک ساتھ کام کرنا پڑے گا, کو ایگزسٹ کر کے کام کرنا پڑے گا, کسی کو مٹا کر ختم کر کے کام نہیں کر سکتا. میں بولنا ہی چاہ رہا تھا, صحیح بات تو صحیح ہے, سورج چمک رہا ہے تو چمک رہا ہے, کسی کے اپنے آنکھوں پہ گوگل لگانے سے یا آنکھوں کو بند کرنے سے سورج کی روشنی ختم نہیں ہوتی. دین تو اپنی جگہ ہے, تو دین کی سمجھ قرآن و سنت جیسا صحابہ نے سمجھا وہی ہے, یاد رکھیے, اس کے علاوہ نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں سب صحیح ہے, میں کہہ رہا ہوں کوئی غلط بھی ہے تو اس کی اصلاح کا طریقہ اختیار کیجیے.
غلط بھی ہے تو وہ کافر نہیں ہو جاتا اس کی غلطی سے. غلط بھی ہے تو اس کو منائیے, سمجھائیے, بجھائیے. یاد رکھیے تو ایک نوجوان ہونے کے بعد سینسیبل ہو کے اس دین کو سمجھ کے اس کی دعوت اور تبلیغ کرنے کی بہرحال ضرورت ہے. اور دین کے نام پہ کم از کم یہ چیز تو نہیں جس کے لیے ہم کبھی لڑے. یاد رکھیے اس دین کے نام پہ ہونے والے جھگڑوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. میں اپنی بات کو ہی ختم کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا اس عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام کو جو ہے کتاب و سنت کے مطابق دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام کو ہر قسم کے گناہ سے, شرک, بدعت اور کفر سے ہماری حفاظت کرے. ہم تمام کو مل جل کر ایک ساتھ اتحاد کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا کرے. ہم تمام کو جو ہے قرآن و سنت کی صحیح سمجھ عطا کرے, اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے. خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. کوئی سوال ہو آپ کا یا کوئی بات نہ سمجھے تو آپ پوچھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جی بہت سارے جو دوسرے ممالک کے جو گورنر اور وہ سب ہیں تو وہ لوگ بہت برا کہتے ہیں اسلام کے بارے میں. تو کچھ نوجوان نے بیچ میں ایسا کیا تھا کہ ان کے سر پہ جا کے انڈا پھوڑ دیا یا پھر ایسا کچھ کیا تھا. تو کئی سارے مسلم لوگ اسے شیئر کر رہے تھے, خوش ہو رہے تھے اس چیز پہ. تو کیا ایسا اس چیز پہ خوش ہونا صحیح ہے؟ میں نے سوال کیا کہ کچھ ذمہ داران تھے, ان لوگوں نے کچھ اسلام کے بارے میں کچھ کہا, نوجوانوں نے ان کے سر پہ انڈے پھوڑ دیے, یہ کیا ہو کہ صحیح ہے. دیکھیے میں ایسا سمجھتا ہوں آج کل جہالت بہت عام ہے, اور مسلمانوں میں خود جہالت اتنی زیادہ عام ہے تو نان مسلم میں تو اسلام کے بارے میں جہالت اور بھی عام ہوں گی, کامن ہوں گی. مطلب مسلم خود اسلام کو نہیں سمجھتے تو نان مسلم تو اور بھی نہیں سمجھتے. اگر وہ جہالت میں نان مسلم ایسا کوئی کام کر دے رہے ہیں جس کام سے مسلمانوں کو ٹھیس پہنچے, حالانکہ انہوں نے کرنا نہیں چاہیے لیکن ہو جا رہا ہے, تو میں سمجھتا ہوں اس اپارچونیٹی کو یوں یوز کیا جائے کہ دعوت اسلام کے لیے اس کو موقع بنا دیا جائے کہ بھائی آپ نے ایسا ایسا مذاق اڑایا, ہم چاہتے ہیں آپ ایک بار یہ دیکھیں. اور میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ دور جانے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے. کئی ایسے واقعات یورپ کے اندر ہیں جن سینیٹرس نے, جو ایم پیز ہوتے سمجھ انڈیا میں, وہاں سینیٹرس ہوتے سمجھے ان کی پارلیمنٹس میں, اسلام کا مذاق اڑایا تھا, مسجد نہ بنانے کے لاس پاس کیے تھے, مسجد کے مینار نہ بنانے دیے جائے اس کے بارے میں لا پاس کیے تھے. الحمدللہ ان میں سے کئی لوگ ایمان لائے ہیں جنہوں نے اس بل کو پاس کرنے مکمل مدد کی تھی. تب تو کیا انہوں نے جوش میں اسلام کے خلاف, لیکن جب لوگوں نے بتایا مسجد ہوتی کیا ہے وہ تو دیکھ لو, چلو ٹھیک ہے تم نے لا پاس کر دیا, مینار نہیں بنے گا, مسجد کو نہیں بنے گا, لیکن دیکھ تو لو. جب دیکھا تو آج خود مسلمان ہے. سبحان اللہ. مطلب یہ تو ایسی کوئی چیز نہیں کہ 100 سال پہلے ہوا تھا ان کے نسل ایمان لائے, وہ انسان جس نے یہ کارنامہ انجام دیا تھا آج مسلمان. کئی لوگ جنہوں نے مسلمانوں عورتوں کو پردے کے بین کے لیے ورک کیا یورپ کے اندر, کئی اس میں سینیٹرز, ایم پیز, اب تو خیر الیکشن میں نہیں ہے, اب تو ختم ہو گئے, ایکس ایم پیز ہو گئے وہ, لیکن آج بشرف اسلام ہوئے سے اس واقعے کو اسلام پڑھا, آج اپنے عمل کے لیے معافی چاہتے ہیں مسلمان. تو میں کہوں گا سب سے پہلے جہالت چونکہ عام ہے, ہم لوگ کیا کریں, حق بات بچانے کی کوشش کریں. ہم لوگ بہت سارے واقعات سیرت کے پڑھتے ہیں. سیرت میں جن لوگوں کو سزا دی گئی نبی کے خلاف بولنے پہ, دین کے خلاف بولنے پہ, وہ اس لیے تھی کہ ان کے پاس حق آنے کے بعد بھی انہوں نے کفر کیا تھا. یہ لوگ میرے حساب سے کافر نہیں ہیں, اس لیے کہ یہ نان مسلم ہے, کافر نہیں ہے. حق کا انکار نہیں کہ حق معلوم ہی نہیں سرے سے. تو میں کہوں گا اس چیز کو ایک اپارچونیٹی مانی جائے, زبردست زرین موقع مانا جائے اسلام کو پیش کرنے کا. اسی بہانے اسلام پیش کیجیے انشاءاللہ. میں سمجھتا ہوں یہ بینیفٹ زیادہ فائدے مند بنسبت ان کی کوئی ایکشن لینا, پھر وہ اور سمجھیں گے میں نے صحیح کیا, پھر ان کی جماعت, ان کی ٹیم, ان کی پارٹی اس میں ایکشن لیں گی, پھر ان کے یوز انوالو ہوں گے. چھوٹا سا ایک واقعہ کو مسلم نوجوان کریں گا, کہیں دوسرے علاقے میں دوسرے مسلمانوں کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. تو حکمت تو یہ ہے کہ ان کو دعوت اسلام دی جائے. اس اپارچونیٹی, اس واقعے کو لے کر, اس میں جس کو کہیں گے نا ایک تھریٹ کو اپارچونیٹی کریٹ کر دیا آپ نے, مطلب ایک نقصان میں ایک فائدے کی چیز آپ نکالیے کیجیے. ہو سکتا ہے جو اتنے شد اور مت سے اسلام کے خلاف بات کر رہا ہے, کل ہو سکتا ہے اسلام کو جانے, پڑھے, سمجھے, اور پھر ہو سکتا ہے ماننے لگے. یہ زیادہ بہتر ہوگا انشاءاللہ. السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ دیکھا جاتا ہے جب ریورٹ ہوتا ہے کوئی انسان یا پھر ابھی ابھی اس نے پریکٹسنگ چالو کی ہے اسلام کی, تو اسپیشلی جب لڑکیوں میں بات آتی ہے تو وہ ابھی ابھی اس نے حجاب کرنا اسٹارٹ کیا ہے, یا پھر وہ پہلے کم کپڑے پہنی تھی ابھی وہ فل کپڑے پہننا اسٹارٹ کر دیے, مطلب تھوڑا تھوڑا وہ پروگریس کر رہی ہے. لیکن آج کل کے جو ہم لوگ دیکھتے ہیں سوسائٹی میں یا پھر سوشل میڈیا پہ ہی دیکھتے ہیں, لوگ ایسے لوگوں کو انفلوئنس کرنے کی بجائے وہ لوگ بیڈ انفلوئنس کرتے ہیں ان کو, اور کہتے ہیں تم یہ نہیں کرتے تم مسلمان ہو ہی نہیں سکتے, یا پھر ان کے اوپر اتنے بلیمس لگائے جاتے ہیں کہ وہ واپس اسی دور میں واپس چلنا چاہتے ہیں کہ جب وہ پریکٹس نہیں کرتے تھے وہ سکون میں تھے, جب ان کو کوئی بولنے کے لیے نہیں تھا. اب وہ تھوڑا تھوڑا کرنے لگے تو سب ان کے اوپر تہمت لگاتے. تو یہ اس کو کیسے ٹیکل کرنا چاہیے؟
دیکھیے سوال آیا کہ کوئی انسان ہے جو اپنے آپ کو تبدیل کر رہا ہے، خاتون ہے اور وہ کپڑے کم پہنتی تھی اب زیادہ پہنتی تھی، انشاءاللہ پھر بعد میں وہ برقع پردہ بھی کریں گے، لیکن وہ جو فیز میں جو بیچ میں ابھی چل رہی ہے اس فیز میں لوگ آ کر بیچ میں ارے تم تو ہی نہیں کرے، تم تو سچے مسلمان ہو نہیں سکتے، تم تو پردہ نہیں کرے بولتے ہیں۔ میری شروع سے اس معاملے میں ایک عادت رہی اور میں سب کو ہی سمجھاتا رہا، جیسا کچھ خواتین اوپر بھی آتی تھی لیکچرز کے لیے تو وہ بغیر پردے کی آتی تھی، لوگ بولتے تھے یا دوسری لیڈیز ان کو ٹوکتی تھی، میں ہمیشہ بولتا تھا ان کو ٹوکو مت، ہم نہیں جانتے، پہلا ہو سکتا ہے نان مسلم ہوں گی، پازیٹیو یہ نان مسلم بھی آتے لیکچر سننے ہمارا، سیکنڈ نو مسلم ہوں گی، نیو مسلم، تھرڈ گھر پہ بغیر بتایا کہ آئیں گی نیو مسلم ہے، ظاہر سی بات یہاں آئیں گی تو کوئی پردہ تھوڑی کر سکتی اسپیشل، فورتھ ہو سکتا ہے اس کا شوہر ظالم جابر ہوگا، مسلم تو ہے لیکن پردہ نہیں کرنے دیتا، ففتھ ہو سکتا ہے اس کی فیملی والوں نے اس کو ایسا رکھا پھر بھی وہ دین سیکھنے آ رہی، اینی تھنگ ہو سکتا ہے، بی پازیٹیو۔ ففتھ سکستھ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اصلاح کے پیریڈ میں بالکل بے پردہ تھی، اب ایک انٹرمیڈیٹ پیریڈ میں دھیرے دھیرے پھر نالج گین کریں یار کل نالج گین کریں گے پھر دین پہ عمل کریں گے۔ ہم لوگ وہ پازیٹیوٹی کھو چکے ہیں، ایک دوسرے کے بس خلاف بات کرنے میں، دیکھتے برا سمجھنے میں، بہت مطلب امیزنگ ہم اسٹیپس لیتے یاد رکھیے، بہت بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیتے رہے، اور خاص طور سے جو شعار ہے نا، پہچان والی چیزیں ہیں، علامتیں ہیں، ان علامتوں کے بیسس پہ تو اتنا ڈفرینسیشن ہو جاتا ہے کبھی کبھار کہ وہ مارنے مرنے تک چلا جاتا ہے معاملہ، سمجھے آپ؟ علامتیں ہیں لیکن علامتیں دین دار ہے بول کے اظہار نہیں کرتی، علامتیں کچھ نہ کچھ تو بتاتی ہے کہ انسان کے، لیکن وہ دین دار ہونے کا دعویٰ نہیں، چیلنج نہیں کہ کوئی عورت پردہ کرتی تو دیندار ہی ہوں گی، کوئی آدمی کو داڑھی تو دیندار ہی ہوں گا، نہیں، علامتیں ہیں وہ صرف، لیکن علامتوں کو دین سمجھنے میں بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اسپیشلی اپیئرنس کے معاملے میں جو آپ نے سوال کیا لیڈیز کا، سٹارٹنگ دور میں ابھی کم کپڑوں سے پورے کپڑے پہننا، پھر ابھی برقع بھی نہیں پہن رہی ہو، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہم کیا کریں، علامتیں اپنی جگہ ہے، ان کا امپورٹنس ہے، لیکن ٹائم دینا لوگوں کو سنبھلنے کا، سمجھنے کا، سدھرنے کا، اپنی اصلاح کرنے کا۔ ہمارا معاملہ صرف تھوپنے کا ہوتا ہے، فوراً الزام لگا دیتے ہیں، ایسا آپ نے کہا مسلمان ہی نہیں، یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ ہاں مقرر کبھی کبھار جوش میں بولتے ہیں کہ وہ خاتون مسلمان نہیں ہو سکتی جو پردہ ہے، وہ اس کا معنی ہے کہ ساری سہولتیں ہونے کے بعد بھی وہ بیچاری پردہ نہیں کرتی، لیکن حالات، زمین، زمانہ، معاشرہ، سب کچھ آپ کو دیکھنا پڑتا ہے، یاد رکھیے وہ تمام چیزیں مل کر ہی کسی چیز کی طرف ہم جا سکتے، تو لہٰذا بھی پازیٹیو، وسعت رکھیے اپنے ذہن میں اور اس کی اصلاح کیجیے۔ آپ یہ پوچھ سکتے ہیں فرسٹ ٹائم آپ ایسا کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں، میں بھی اس کے پاس جینوین ریزن وہ کوٹ کرتا، سمجھ رہے ہیں بات؟ ایسا ہوتا، میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، بڑی اہم مثال ہے، کسی جگہ یہ واقعہ ہوا تھا، یورپ وغیرہ کہیں کا جہاں سردی کافی ہوتی ہے، واقعہ یوں ہے کہ ایک آدمی جو امام تھے مسجد کے، وہ طہارت خانے سے نکلے اور جا کے سیدھا نماز کے مصلی پہ کھڑے ہو گئے۔ ایک نوجوان وہ حرکت دیکھ رہا تھا، اس نوجوان نے جا کے مسجد کمیٹی سے کمپلین کر دی کہ امام صاحب طہارت خانے سے نکلے اور جا کے مصلی پہ سیدھا کھڑا ہو نماز پڑھانے کے لیے۔ انکوائری کی گئی، سی سی ٹی وی کیمرہ نکالا گیا، انکوائری صحیح نکلی، طہارت خانے سے نکلے، سیدھا مصلی پہ کھڑے ہو گئے، امام صاحب کو نکال دیا گیا جاب سے، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی نا، صحیح بات، نکال دیا گیا، پوچھا نہیں کیا ان سے زیادہ کچھ، نکال دیا گیا بس۔ اب ہوا یہ کہ یہ نوجوان کہتا ہے 10 سال گزر گئے میری زندگی کے، مجھے ایک اسکن ڈیسیز ہو گیا پیر پر جس میں پیپ وغیرہ بھر جاتا تھا، تو میں نماز کو آیا تو کہیں باہر سے آ رہا تھا تو سوچا پیپ وغیرہ صاف کر لیتا ہوں، لیکن میں باوضو تھا، میں ٹوائلٹ میں گیا اور میں نے اپنی مانڈی وغیرہ صاف کر لی پیپ، اور باہر نکل کے نماز کو کھڑا ہو گیا جا کے۔ جب میں نماز پڑھ کے فارغ ہوا تو زمین میرے پیروں کے نیچے سے نکل گئی کہ میں بھی طہارت خانے سے باہر نکلا اور نماز کے لیے آ گیا، لیکن میں پہلے سے وضو سے تھا۔ امام صاحب کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا، دیکھیے تو کلک ہوا، گڑبڑ ہوئی کچھ نہ کچھ، وہ بھی تو طہارت خانے سے نکلا، وضو سے تھا وہ، لیکن طہارت خانے میں وہ پیشاب کے لیے نہیں گیا تھا، پیخانے کے لیے نہیں گیا تھا، کیوں گیا تھا؟ اس کا زخم صاف کرنے۔ وہ وہاں سے نکلا، فوراً انکوائری کیا کہ وہ امام صاحب کہاں رہتے تھے، کیا تھا، یہ تھا، چونکہ اس کو لگا بہت بڑی غلطی ہوئی اس سے۔ دیکھیے پازیٹیوزم بہت فائدہ دیتا ہے آپ کو، طہارت خانے سے نکلنے کے بعد بھی انسان نے پیشاب نہیں کیا ہوگا، سوچنے میں کیا جا رہا ہے یار، اگر نماز کو کھڑا ہوا تو مومن بھائی وضو کے ساتھ ہی ہوں گا ہمارا۔ وہ بھاگا گھر پہ، جب گیا تو کچھ لوگوں نے بتایا وہاں وہ ایک آدمی رہتے تھے، ابھی کہیں چلے گئے رہنے کے لیے، پھر وہ دوڑا گیا ملاقات کے لیے، وہاں پہنچا، جب گھر گیا تو ان کی وائف ملی، بوڑھی عورت ملی، کہا کیا بات ہے بتائیے، کہا وہ شخص کہاں ہیں جو ایسے ایسے امام تھے مسجد میں، تو کہا وہ تو بیچارے پہلے سے بیمار تھے، میرے شوہر تھے وہ بیمار تھے کافی، اور پھر مسجد والوں نے بھی ان کو اچانک نکال دیا، وجہ بھی نہیں بتائی کیوں نکال دیا، ان کو کینسر تھا جس کی وجہ سے ان کو زخم تھے جس میں، تو وہ بڑے پریشان رہتے تھے، بتاتے نہیں تھے کسی کو، چھپا کے رکھتے تھے، مسجد والوں نے اچانک نکال دیا، پھر ہمارے پاس تنخواہ کا سورس بند ہو گیا، میرے پاس بھی پیسے نہیں تھے، ہم نے کچھ زیور وغیرہ تھے بیچے، علاج کروایا،
پھر وہ بیچارے اسی ٹائم 1 سال میں انتقال کر گئے اور پھر میں نے وہ گھر چھوڑ دیا. اب میں یہاں رہتا ہوں. ایک نوجوان کی بغیر فکر کی سوچ. CCTV نے بھی صحیح چیز بتایا, بالکل کیا تھا, صحیح تھا. طہارت خانے سے نکلے, نماز کو کھڑے ہو گئے. بٹ ہر آدمی طہارت خانے میں اس کے لیے نہیں جاتا کہ وہ پیشاب اور پیخانہ کرے. خاص طور سے ہمارے پاس طہارت خانے بولے تو وہ ایک فرشی لگی ہوئی رہتی, تو پیچھے سب دکھ جاتا کیا کرے. لیڈیز کو ہوشیار معلوم نہیں ہوتا, مسجد کے طہارت خانے اور بیت الخلاء 2 ڈفرنس ہوتا مسجد کے اندر. طہارت خانے کو دروازہ نہیں ہوتا, اس میں سے پیشاب کرتے رہو. بیت الخلاء کو دروازہ ہوتا ہے, پیشاب پیخانہ دونوں کر سکتے ہیں. انڈیا میں ڈفرینسیشن ہے. ایک مرتبہ میری والدہ نے دیکھ لی, ایک مسجد کے پاس سے گزرے تھے, کتنے غریب لوگ رہتے, بولے اپنے محلے میں اپنے کو نہیں معلوم. مطلب کیوں؟ بولے اس کو دروازہ نہیں, جاؤ پیسے لو, دروازہ لگاؤ. بولے طہارت خانے, مطلب وہ طہارت خانے کا دروازہ نہیں لگاتے ہو, اسی لیے تو کھلے ہو لوگ, پیخانہ نہیں کرنا بول کے اس میں سے پیشاب کرنا, مینٹین نہیں ہو پاتے نا. اچھا مجھے لگا بولے اپن محلے میں رہتے اور اپنے محلے میں اتنی غریب لوگوں کی مسجد. غریب نہیں ہے, اور لیڈیز کو پتہ نہیں ہوتا نا, سمجھ رہے ہو. لیکن یورپ وغیرہ کے اندر یاد رکھیے, آپ کو طہارت خانے کو اوپن نہیں ملتے, وہ اندر ہی رہتے کلوز ڈورز. تو وہاں حمام بھی ہوتا ہے, واش بیسن لگا ہوا ہوتا ہے, آئینہ ہوتا ہے, آپ جا کے منہ دھو سکتے ہیں, وضو بھی اندر کر لے سکتے چاہے تو, بہت سہولتیں ہوتی. ہر آدمی طہارت خانے میں وضو کے لیے نہیں جاتا. اور اگر کوئی ایسی جگہ مار اور زخم ہو جو ظاہر سے پبلک کے سامنے نہیں کھول سکتا, اور ران پہ ظاہر سے تو کسی زخم ہو تو پبلکلی تو نہیں کھول سکتا. ہاں ٹخنے گھٹنے تک کھول سکتا آدمی آرام سے, ہاتھ پہ کہیں تو کھول لے, باڈی پہ ہے تو مرد تو وہ بھی کھول کے وہاں کر لے سکتا, پبلکلی ٹریٹمنٹ لے سکتا. عورت تو نہیں کر سکتی. اور اگر کوئی ایسی جگہ جو اور پارٹ ہے اس کا, ایسا ناف سے لے کر گھٹنا, تو چھپ کے کریں گے. دیکھ رہے آپ, تو نیگیٹیوٹی, منفی سوچ کتنا نقصان دیتی. تو میں بھی اپنے ہر دینی بھائی کے تعلق سے بہت پازیٹیو رہوں یار, جب تک کہ واقعی میں اس کے نیگیٹیوٹی سامنے نہیں. یہ پازیٹیوزم آپ کو بہت فائدہ دیں گے, بہت فائدہ دیں گے. میں نے لوگوں کو دیکھا, لوگ مالدار ہیں, سب کچھ ہے, لیکن ان سے اگر 2 بات کرے تو رونا شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ بولتے کوئی بات کرنے والا نہیں ہمارے ساتھ. سمجھا, 2 مسئلے ان کے حل کر دیے جن کو لگتا ہے ان کی زندگی سنوار دی آپ نے. کہ تو بولے لوگ اتنا جھڑک کے بات کرتے, دینی مسئلے پوچھے تو اتنا سا نہیں معلوم کیا پوچھتے, آپ اتنے انٹرٹین کرتے بات کرتے ہمیشہ. اچھا اتنا مسئلہ ہے, چلو مجھے دل خوش ہوگا. ہمارا ایک مسئلہ, مطلب مسئلہ کچھ بہت بڑا نہیں ہے, لیکن ان کو کوئی بتانے والا نہیں, بولنے والا نہیں. تو لوگوں کو تھوڑا سا ہم سمجھ کر لے کے چلے, ان کے حالات کو, ان کے سماج, ان کے ماحول کو. اپیرنس سے ہوتا ہے کبھی کبھی مغالطہ, اس کو بولتے آدمی گڑبڑ کھا جاتا ہے, دھوکہ کھا جاتا ہے. بٹ پازیٹیو اگر سوچتے تو انشاءاللہ یہ مسائل پھر نہیں ہوتے. تو لہٰذا اس عورت کے بارے میں پازیٹیو رہیں اور اس کو چانس دیں انشاءاللہ, اور دھیرے دھیرے کر کے سدھر رہیں گی. یہ سوچیں اسپیشلی کچھ لگ رہا ہے تو پھر اسپیشل پوچھنے میں کچھ نہیں جاتا. اگر آپ اس کے دوست, ذمہ دار, پہچان والے اسپیشلی پوچھ لیں, تاکہ ہو سکتا ہے کوئی اسپیشل اصلاح کی ضرورت ہو تو بہرحال پھر کی جا سکتی ہے. میرا یہ سوال تھا کہ جو دوسرے اسکالرس ہوتے ہیں یا پھر جو دوسرے جماعت کے لوگ ہوتے ہیں, کیا ان کے تقریر یا بیان سننا کیسا ہے؟ یا اگر ہم کو ہو کہ وہ ہم لوگ انفلوئنس ہو جائے ان سے, یا پھر کوئی چیز وہ لوگ غلط کر رہے ہو, ہمیں پتہ ہو, وہ چھوڑ کر ہم دوسرے ان کے اسپیچز پڑھ رہے ہیں جو موٹیویشنل ہے, یا پھر ایسا کچھ ہے؟ کیونکہ ہم لوگ, میں جانتی ہوں کہ کافروں سے بھی ہم لوگ علم لے سکتے ہیں کچھ چیزوں کا, جیسے کہ اگر ہم لوگ سائنس کے ہو یا پھر کالجز میں علم لیتے ہیں, تو دینی علم کے معاملے میں یہ چیز کیسی ہے؟ دیکھیے دینی علم کے بارے میں سوال یہ آیا کہ ہم کسی سے بھی لے سکتے ہیں کیا. تو دیکھیے دینی علم کے بارے میں اصول یاد رکھیے, ہمیں دینی علم ہر اس انسان سے ہم لے سکتے جو دینی اصولوں کے بنیاد پہ بات کرتا ہو, جس میں قرآن, سننا اور صحابہ نے جیسا اس کو سمجھا. اگر اس بیسس پہ کوئی آدمی بیان دے رہا ہے, وہ کسی مسلک, کسی جماعت اور کسی علاقے کا ہو سکتا ہے, اور کسی زبان میں بول سکتا ہے. کبھی آج کل تو یوٹیوب کا زمانہ ہے, تو آپ کو نیچے پورے اس کے سب ٹائٹلس آ جاتے ہیں مختلف زبان میں. عربی سنیے تو نیچے انگلش لکھا ہوا تھا, انگلش سنیے تو نیچے اردو میں بھی آج کل آ جاتا آرام سے, اور رومن, بہت کچھ ہوتا ہے. تو بہرحال اگر وہ آدمی مقرر جو بیان دے رہا ہے قرآن اور سنت جیسا صحابہ نے سمجھا, اس منہج پر, منہج سلف پر, وہ منہج سلف سے مراد جو اولین دور تھا ہمارا, جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ, تابعین و تبع تابعین, منہج سلف پر بات کرتا ہے. ایسے کسی بھی آدمی سے, چاہے کسی زمانے, کسی زمین, کسی علاقے, کسی عمر, کسی زبان میں بولتا ہو, آپ علم لے سکتے ہیں. اور اگر کوئی مقرر بہت باعزت, مشہور, معروف, بہت بڑی شخصیت ہے, فلاں فلاں, لیکن وہ اصولوں پہ بات نہیں کرتا, دینی فہم صحابہ پر نہیں کرتا ہے, منمانی کرتا تفسیر میں, اور قرآن حدیث کی توڑ مروڑ کی شرح پیش کرتا ہے وغیرہ, تو پھر ایسے علامہ کی بات بھی آپ نہ سنیں. تو یہ ہے اصول کے بنیاد پہ کہ سلف صالحین کے اصول پہ بات کریں تو لیا سکتا ہے, ورنہ آپ پھر ایسے لوگوں کی تقریر نہ سنیں. یہ اچھا, چونکہ آپ ڈفرینسیشن نہیں کر پائیں گے, اور مغالطہ غلطی جس کو کہیں گے گڑبڑ ہو جائیں گی, اور آپ غلط بات کو یا غلط عقیدے کو نہ لے لیں, اس کا ڈر ہوتا ہے. تو لہٰذا قرآن و سنت علی فہم صحابہ اگر ہے تو آپ لیجئے, ورنہ احتیاط کیجیے, یہ بہتر ہے. کسی نے ایک سوال کیا, کتنے علماء کے لیے یہ عام ہو گیا ہے کہ اگر ان کے سامنے عورتیں یا لڑکیاں پردے میں کبھی کوئی بات, علم یا تجوید وغیرہ سیکھتے ہیں, تو وہ علماء کے ایسے تانے آتے ہیں کہ ہم سے پردہ کرتی ہے, اور کالج یا اسکول میں تو پردہ نہیں کرتی تھی,
یعنی اتنا تانا کشی کرتے ہیں کہ لڑکیاں عورتیں بے حجاب ان کے سامنے بیٹھ جائیں، تو کیا ایسے عالم بھی علم والے کہلائے جائیں گے؟ کیونکہ پردہ والیوں کو بے پردہ کر رہے ہیں۔ دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اس آدمی کو آپ عالم بول کے علماء کو جس کو کہیں گے حقیر کر رہے ہیں، وہ عالم نہیں، وہ جاہل ہے۔ یاد رکھیے ایسا آدمی عالم ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے میں نے شروع میں کہا علماء حق، اور عالم وہ ہے جو انبیاءوں کے وارث ہوتے ہیں، اور انبیاءوں کے پاس علم تھا، تو جو ان کے علم پہ ہے وہ اچھے صحیح عالم ہے۔ تو یہ تو عالم ہی نہیں بیچارہ، یہ تو غریب ہے، یہ تو جاہل ہے، یہ تو جس کو ہم کہیں گے جاہلوں میں بڑا جاہل ہے، جو اس طرح کی بات کرتا ہے کہ کالج میں جاتے تو تم پردہ نہیں کرتے، میری عربی کلاس یا تجوید میں آ رہے تو پردہ کر رہے ہیں۔ یہ تو مسلمان عورتوں کو بے پردہ کرنے پہ تلا، یہ تو شیطان کا بھائی ہے، یہ تو شیطان کا بھائی۔ یاد رکھیے ایسے شیاطین سے نہ آپ علم حاصل کریں نہ کچھ کریں، ان سے دور رہیں، چونکہ ان کا مقصد کسی کا چہرہ دیکھنا ہے، کسی کا جسم دیکھنا ہے، علم دینا نہیں ہے، تو لہٰذا ان سے دور رہیں۔ میں یہی مشورہ ایسے لوگوں کو دے سکتا ہوں، فوراً بھاگ جائے ایسے لوگوں سے، یہ بہت خطرناک ثابت ہوتے ہیں، یاد رکھیے۔ اور کئی واقعات میں ایسے جانتا ہوں، بہرحال بہت ساری بار لوگ کہتے ہیں بیان نہیں کرنا چاہیے، صحیح بات ہے، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، لیکن ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قرآن، دین، تجوید کے نام پر عورتوں کا مال، دولت، افیئرس اور عزتیں بھی لوٹ چکے ہیں، یاد رکھیے۔ لہٰذا پھر اوائڈ کرے ایسے لوگوں کو، خاص طور سے یہ تو بہت ہی گھنونا آدمی جس سے بھی علم حاصل کرے، کوئٹ کر دے ایسے لوگوں کو، یہی سب سے بہترین چیز ہے۔ خوابوں کی تعبیر کا پوچھنا کیسا ہے؟ کیونکہ کئی علماء خوابوں کی تعبیر کے طریقے سے بھی عورتوں کے ساتھ یعنی کھیلتے ہیں ان کے مزاج کے حساب سے، یعنی خوابوں کی تعبیر میں پھر اس میں ہی عورتوں کا یعنی مزاج بن جاتا ہے کہ جو خوابوں کی تعبیر سامنے والے بتا رہے بس اسی گمان میں ہے، یعنی پھر عقیدے سے بھی ہٹ جا رہے ہیں کتنے سارے۔ تو کیا ہے اس کی حقیقت؟ یعنی خوابوں کی تعبیر کسی سے پوچھنا ضروری ہے یا نہیں؟ دیکھیے سوال آیا کہ خوابوں کی تعبیر کی وجہ سے کچھ لوگ گمراہ ہو جا رہے ہیں، یا ان کا غلط فائدہ اٹھا لیا جا رہا ہے، یا وہ جو تعبیر دی جا رہی ہے بس اس کو حق سمجھ رہے ہیں، اس کی کیا حقیقت؟ سب سے پہلی چیز تو یاد رکھیے خوابوں کی تعبیر ہر بار معلوم کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، چونکہ ویسے بھی خوابوں کی تعبیر بتانے والے لوگ نہیں کے برابر باقی رہے ہیں۔ خوابوں کی تعبیر بتانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، چونکہ خواب جو ہے یہ حق ہوتے ہیں، اور خواب نبوت کا 40واں حصہ بیان کیا گیا ہے، وہی کا مطلب وہ جس کو کہیں گے مکسڈ فارم، مجموعہ ہے، اس کے اندر کچھ بات صحیح ہوں گی، کچھ بات غلط ملت ہوں گی، یاد ہے، لیکن اس میں حقیقتیں ہوتی ہے، خواب سچے ہوتے ہیں، لیکن ہر خواب کو معلوم کرنا ضروری نہیں ہے، اور ایسا بتانا ہر کسی کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ لیکن میں جانتا ہوں ہر عورت کو خواب دکھ رہا، وہ خواب جاننا چاہتی ہے، وہ دوسرے سے پوچھتی ہے، اور ہر آدمی خواب بتا رہا ہے۔ لوگ مجھ سے بہت سے بارے سوال کر ٹاپ موسٹ جو کوشچن مجھ سے آتے ہیں اس میں سے یہ خواب کی تعبیر، اور الحمدللہ میں نے کبھی اس کا جواب نہیں دیا، چونکہ بہت پیچیدہ علم ہے، ہر آدمی بات نہیں کر سکتا اس مسئلے کے اوپر، یاد رکھیں اس میں آپ سمجھ بھی نہیں پاتے ہیں چیزوں کو، اتنی پیچیدگیاں ہوتی، اتنا فرق ہوتا ہے، زمین، زمانہ، حالات، ماحول، معاشرہ، آدمی، موسم، سب کچھ ڈیپینڈ ہوتا ہے اس میں۔ اب اندازہ لگائیے آپ خواب کی تعبیر کیا کریں گے؟ آپ ٹرین کے نیچے کچھ لے جا رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ٹرین تھی نہیں، کیسے تعبیر کریں گے اس کی؟ ہے نا، سگنل پہ رکے ہوئے، ہر روز جا رہے آپ سگنل پہ رکنا پڑا، ہر روز جا رہے سگنل پہ، خواب آ رہا آپ کو روز کہ سگنل پہ رکنا پڑا، سگنل پہ، آپ کیا کریں گے؟ کیا سمجھیں گے اس کو؟ اتنا آسان نہیں ہوتا ہے، کیونکہ خواب، زمین، زمانہ، حالات، سائیکلوجی الگ ہوتی ہے انسانوں کی، سمجھ رہے آپ؟ تو لہٰذا اتنا آسان نہیں خوابوں کی تعبیر کرنا، لہٰذا میں یہی کہوں گا خوابوں کی تعبیر بتانے والے کم ہیں، تو عورتیں خواہ ہر خواب کی تعبیر پوچھے بھی نہ، اس لیے کہ بتانے والے لوگ نہیں ہیں، اور بہت ساری بار اسی چکر میں پھنس جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں خواب میں جو ہو رہا وہ ہوگا۔ خواب کی تعبیر اتنی مختلف ہوتی ہے، اتنی حقیقت سے ہٹ کر ہوتی ہے، اسی کو امتحان۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے جو ہے خواب میں جو ہے مجھے دودھ دیا گیا، میں نے اس دودھ کو پیا، ٹھیک، اس کے بعد میں نے دودھ وہ عمر کو دیا اور عمر نے پیا، اور وہ دودھ عمر نے پیا تو عمر کے ناخنوں سے وہ دودھ نکلنے لگا باہر۔ صحابہ نے کہا یہ تعبیر کیا ہے؟ تو کہا علم۔ اب دیکھیے دودھ کہاں اور علم کہاں، کتنا حقیقت سے پرے، کیا ان میں مماثلت ہے، کیا اس میں یکسانیت ہے، کامن کیا ہے اس میں دودھ میں اور علم میں؟ سمجھ رہے کتنا ڈفرنس۔ ایک روایت آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں نے رات میں خواب میں صحابہ کو دیکھا کہ کچھ کپڑے پہنے تو جن کے کپڑے سینے تک ہیں، کچھ کے کپڑے جو ہے ان کے گھٹنوں تک ہے، کچھ کے کپڑے جو ہے ان کے پیروں تک ہے، اور عمر کا کپڑا اتنا لمبا ہے کہ عمر اس کو ہاتھ میں لے کے چل رہے ہیں یا گھسیٹ کے چل رہے ہیں۔ تعبیر پوچھی کہ کیا ہے؟ تو کہا علم۔ اب دیکھیے ٹخنوں سے نیچے کپڑے پہننا حرام ہے مردوں کے لیے، خواب میں دکھ رہا عمر کے کپڑے ٹخنوں سے نیچے کا لڑ رہے ہیں پیچھے۔ تعبیر دین کتنا حقیقت سے کتنا پرے ہے نا، کیا خواب کیسا عجیب ہے، تعبیر کتنی اس کی عجیب، ایسی تعبیرات ہوتی خواب کی۔ تو یہ ایک بہت جس کو بولتے ہیں ایک آسان علم نہیں ہے، لہٰذا میں گزارش یہ کروں گا کہ خواہ مخواہ ہر آدمی سے نہ پوچھے،
کوئی اگر واقعی اتنا جید عالم ہے جو جانتا ہے خوابوں کی تعبیر پوچھ سکتے ہیں. ہر خواب کی تعبیر ہونا ضروری بھی نہیں ہے اور ہر خواب صحیح ہونا ضروری بھی نہیں ہے, اس بات کو بھی ہم سمجھیں. کسی نے سوال کیا کہ گھر والوں کی اصلاح کیسے کریں؟ اگر انہیں کچھ بات بتائی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ تم کیا نیا لا رہے ہو, ہم تو بچپن سے ایسا ہی کرتے آئے ہیں. دیکھیے بہرحال بچے جب بڑوں کی اصلاح کرتے ہیں تو یہ بہت کامن پرابلم ہے کہ بچوں کو بڑے کہتے ہیں کہ یہ کیا نیا لائے, ہم تو بچپن سے کرتے چلے آ رہے ہیں. لیکن کسی عمل کو بچپن سے کرتے چلے آنا کیا اس کے حق ہونے کی دلیل ہے؟ بتائیے. کسی ایک عمل کو بچپن سے کرتے چلے آنا کیا اس کے رائٹ ہونے کا یہ ریفرنس ہے؟ نہیں. کسی بھی کام کے صحیح ہونے کی دلیل قرآن اور سنت اور صحابہ کی سمجھ پر ہے. آپ پرکھ لیں. تو اگر بچہ بول رہا ہے یہ غلط ہے تو آپ اس کو دلیل مانگیں, دلیل وہ دے دے تو بات مان لے, نہ دے سکے تو بولے پھر ہم جو کر رہے ہیں وہ کریں گے. لیکن ہمارے پاس ایک اصول ہے, بچے کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتے. صرف صحیح کون ہوتا ہے؟ بڑے لوگ. یہ کوئی اصول ہے کہ مجھے بتائیے. ایک بچہ ہے وہ بولا آگے گڑھا ہے, اور بچے صحیح نہیں ہو سکتے, چلو گاڑی لے چلو, اور جا کے اندھے پڑے گر گئے. بولے یار بچہ صحیح بول رہا تھا, اس میں بچہ دیکھ رہا ہے گڑھا ہے, تو اب آپ کیوں نہیں مان رہے اس کی بات؟ دلیل ہے نا, اس کے پاس پروف دے رہا ہے, دیکھو, ماننا چاہیے. تو بچے اور بڑے کی تمیز اصل نہیں ہے, تمیز ہے علم کی جو دیا جا رہا ہے. تو اگر علم وہ صحیح دے رہا ہے بچہ اور آپ بچپن سے بھی کر رہے ہیں, چھوڑ دیجیے اس عمل کو, چھوڑ دیجیے اس عمل کو. اور اگر بچہ کوئی بات کہہ رہا ہے غلط ہے, اس کو اصلاح کر لیجیے. بڑا کوئی بات کر رہا ہے بچے کو, بچہ اپنی اصلاح کر رہا ہے. بچہ کوئی بات کر رہا ہے بڑے کو, بڑے اپنی اصلاح کر لے. یاد رکھیے بڑے اور چھوٹے کی تمیز نہیں ہے اسلام میں, حق کی تمیز ہے. یاد رکھیے حق مطلب صحیح اور غلط کی تمیز ہے. تو صحیح بات جو بھی کہے دلائل کے ساتھ, اصولوں کے ساتھ تو مانی جا سکتی, چاہے بچہ ہو یا بڑا ہو. یہ کہنا کہ ہم پہلے سے کر رہے تو کوئی دلیل نہیں بنتی. یاد رکھیے ورنہ مشرکین مکہ تو پتہ نہیں کتنے صدیوں سے بتوں کی عبادت کر رہے تھے, اور وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ہم تو اتنوں سے کر رہے ہیں, ہم غلط تھوڑی ہو سکتے. یہ کوئی اصول نہیں ہے. یاد رکھیے. میرا یہ سوال تھا کہ آپ نے بتایا کہ عمر بن خطاب جب تلاوت کر رہے تھے توراہ کی, تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض ہو گئے تھے. تو کیا ابھی یہ ٹائم پہ ہم لوگ اگر بائبل پڑھ رہے ہیں یا پھر تورات پڑھ رہے ہیں یا پھر ہندوازم کے کچھ بکس پڑھ رہے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے, تو کیا یہ صحیح ہوگا یا غلط ہوگا؟ اور اگر صحیح بھی ہے اور ہم اگر اسے پڑھ کے تھوڑا بہت انفلوئنس ہو جا رہے ہیں وہ چیزوں میں, یا ہمیں خوف ہے کہ ہم وہ تبدیل نہ کر لیں, وہ ریلیجن میں نہ چلے جائے, تو کیا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے علم کی بنیاد پہ؟ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے ناراض ہونا توریت پڑھنے پر وہ اس وجہ سے تھا کہ نبی موجود ہے تو ہدایت کا ذریعہ تو موجود تھا, اور ان کے سامنے توریت پڑھنا یہ غلطی تھی. سمجھا؟ وہاں مسئلہ تھا کہ حضرت عمر کیا کر رہے ہیں, نبی موجود اور واز کر رہے ہیں اور کوئی توریت پڑھ رہا ہے, کتنا بڑا مسئلہ ہے. اس وجہ سے ناراض ہوئے تھے, توریت پڑھنے پر نہیں ہوئے تھے. وہ توریت کس کے سامنے اور کس اللہ کے رسول واز کر رہے اور کوئی توریت پڑھتا کھڑا ہے, پرابلم تو ہے وہاں. اس وجہ سے تھے, ورنہ عموماً اگر لوگوں کو دین سمجھانے کے لیے پڑھا جائے تو اس میں انشاءاللہ عزیز کوئی حرج نہیں سمجھانے کے لیے. لیکن اگر کوئی متاثر ہو رہا ہے اس سے, فوراً اس کو چھوڑ دے, نہ پڑھے, اس کے لیے بہتر ہے. پھر وہ قرآن حدیث پڑھے, دعوت کے لیے اتنا بھی انشاءاللہ کافی ہے. لیکن آپ اور بھی کام کرنا چاہتے ہیں مضبوطی کے ساتھ تو ایک علم فائدہ دیتا ہے, بٹ ایسا لگ رہا ہے انفلوئنس ہو جائیں گے, احتیاط کیجیے, نہ پڑھے, پھر انشاءاللہ وہی بہتر ہے. فیض بھائی فرض نماز گھر میں پڑھ سکتے ہیں کیا اپن ایسی حالت میں جیسے کہ 7:10 کو اگر مغرب کی جماعت ہے اور 7:20 ہو گیا, اپنے کو معلوم کہ اب جماعت اپنے کو مسجد میں ملیں گی نہیں, تو اس شکل میں اپن فرض نماز گھر میں پڑھ سکتے ہیں کیا؟ میں نے سوال کیا کہ اگر مغرب کی نماز مثال کے طور پہ 7:10 ہے اور 7:20 ہو گیا اور یقین ہے کہ مسجد میں جماعت نہیں ملیں گی تو کیا کرے؟ تو دیکھیے آپ نے جو ٹائمنگ بتایا 7:10 7:20, 10 منٹ کا کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں. جنرلی مغرب کی اذانیں اور نمازیں آج کل خاص طور سے رمضان میں تو لیٹ ہوتی ہے, یا پھر کوئی قاری وغیرہ اگر تھوڑی دیر لمبا کر دے تو انشاءاللہ چانسز تو ہائی ہے. تو کوشش کریں کہ آپ مسجد چلائیں اس نیت سے کہ آپ کو جماعت ملیں گی. اور جب ایک انسان مسجد میں جماعت کی نیت سے داخل ہوتا ہے, حدیث میں الفاظ آتا ہے اس کو جماعت نہ بھی ملے تو جماعت سے نماز کا ہی ثواب ملتا, پہلا کیس. لیکن سمجھ لیجیے مثال 7:10 کو مغرب کی اذان ہوئی اور 7:20 ہو گئے, اب یہاں تو ایکسپیکٹنسی بہت کم ہے کہ 20 منٹ تک کوئی جماعت چلیں گی, تو لہٰذا تب بھی آپ مسجد ہی جائے, چونکہ آپ کو مسجد جا کے نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ملے گا. اس لیے کہ فرض نماز جب صحابہ وغیرہ کی چھوٹتی تھی یہ دیکھا گیا وہ مسجد جا کے ہی اس کو پڑھا کرتے تھے, یاد رکھے. تو لہٰذا مسجد ہی جائے, یہ پریفریبل ہے. لیکن چھوٹی اس وجہ سے تھی کہ مجبور تھے, بیمار تھے وغیرہ, تو پھر تو وہ مسئلہ نہیں. لیکن اگر آپ صحت مند سب کچھ ہے تو آپ مسجد ہی جائے, یہ سب سے بیٹر چیز ہے, یاد رکھیں انشاءاللہ. فرض نماز میں جب اپن علامہ باعث بینی اور ایک سجدے سے جب اٹھی کے بعد علامہ اغفر لی اور ہم نہیں پڑھتے, تو فرض نماز میں پڑھ سکتے کیا کہ خالی سنت میں پڑھ سکتے دعائیں؟ ہاں, یہ علامہ باعث بینی اور بینا جو ہے تو, اور ایک سجدے کے بعد جو دعا پڑھتے علامہ اغفر لی, تو یہ فرض میں پڑھ سکتے ہیں.
دیکھیے نماز کے اندر اس کی ابتدا میں اور اس کے درمیان میں بہت ساری دعائیں ہیں، تو بالکل آپ وہ دعائیں نفل میں پڑھ سکتے ہیں، موقعہ میں پڑھ سکتے ہیں، اور فرائض کے اندر بھی آپ کو ٹائم ملا تو دعاؤں کو انشاءاللہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کسی کو قرآن حدیث کے یعنی درس میں چلنے کے لیے کہے، دعوت دیے آؤ، تو وہ لوگوں کے یعنی الفاظ ایسے رہتے کہ تم نہیں گمراہ ہو جا رہے، ایسی جگہ جا رہے یعنی گمراہ ہے، اور تم لوگ یعنی قرآن حدیث والے بولتے لیکن ہر بات میں بحث کرتے، یعنی انہیں اپن کوئی چیز میں سمجھائے قرآن حدیث کی بات سے تو وہ لوگ یعنی سننے کو راضی نہیں ہیں، بولتے کہ بحث نہیں ہے اسلام میں، آگے یعنی کچھ بولو نہیں۔ تو کس طریقے سے اصلاح کرنا ہے ایسے لوگوں کی؟ لیکن سوال یہ ہے کہ جب قرآن حدیث کی طرف بلایا جاتا ہے تو لوگ بولتے ہیں کہ آپ گمراہ ہیں اور یہ صحیح نہیں ہے۔ دیکھیے یہ بات تو الگ ہی ہے، کوئی بھی انسان جب کسی چیز کا دعویٰ کرے تو پروف کرے۔ تو کسی انسان نے کہا کہ آپ گمراہ ہیں، وہ جماعت گمراہ ہے، وہ تنظیم گمراہ ہے، وہ آرگنائزیشن گمراہ ہے، اب ثابت کرنا اس کی ذمہ داری رہی کہ وہ ثابت کر کے بتائے کہ ہاں واقعی میں یہ لوگ گمراہ ہیں۔ ریفرنس مانگے آپ کہاں گمراہی ہے، وہ کہ نہیں وہ ہم کو نہیں، ان لوگوں نے بولا، تو پھر تو لوگ آپ کے بارے میں بہت ساری چیزیں بولتے بولنا مان لیں ہم نہیں، تو ایسا لوگوں کے بولنے سے نہیں ہوتا، تو ان کے دلیل چاہیے۔ دلیل ہے تو ایک الگ بات ہے، اور دلیل نہیں ہے صرف منمانی ہے کہ ہر آدمی دوسرے کو ڈکلیئر کر رہا ہے کہ غلط ہے۔ یہ ہماری امت کا آج کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، ہر آدمی وداؤٹ ریفرنس، وداؤٹ دلیل، یا دلیل بھی ہے تو منمانی دلیل، توڑی مروڑی ہوئی دلیل کی بنیاد پہ ایک دوسرے کو رد کریں۔ لہٰذا کوئی بھی کسی گمراہ کہنے سے پہلے احتیاط کرے، اور اگر کہتا ہے تو پھر پروف پیش کرے، وہ پورے پیش کرے۔ آپ پیش نہیں کریں گے میں حق پہ ہوں، وہ پیش کریں گے کہ ہماری گمراہی کیا ہے، آپ اس کو دیکھیں، اس کو جانچیں، واقعی میں اگر جنوین وہ کچھ بول رہے ہیں تو ٹھیک، اور نہیں بول رہے تو ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ اسی پہ اپنی بات کو ہم ختم کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔